اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم کہ آج دوبارہ ہم سب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں نا، الحمدللہ۔ میری بہنوں، ہم جب بھی ایسی مجلسوں میں بیٹھیں گے اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے اور نیتیں کر کر بیٹھیں گے۔ اللہ کا شکر اس لیے کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم جیسے گنہگار ہوں گے نا، ہم کہیں نہ کہیں ہماری کتنی خطائیں کتنی کمیاں ہیں، ہم بہت ناشکرے ہیں نافرمان ہیں، لیکن پھر بھی الحمدللہ ہمارے رب نے ہم سب کو چنا اور ایسی جگہ لا کر بٹھائے جہاں علم کی باتیں ہو رہی ہے، ایمان کی مضبوطی سکھائی جاتی ہے نا، گناہوں سے بچنے کا طریقہ، نیکی کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے نا۔ تو اللہ کا ہی فضل و کرم ہے، کیونکہ نہ یہ ہماری طاقت ہے نہ قوت ہے نہ ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ہم سب کو چنا اور اللہ نے ہم سب کو یہاں لا کر جمع کیا ہے نا، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے الحمدللہ۔ ہم جو ہے اللہ سے سیکھنے کی نیتیں کریں کہ آج جو کچھ بھی میں سیکھ رہی ہوں اللہ میرے لیے آسان کر، تاکہ میں جو سنوں تو اسے عمل میں لانے کی فکریں کروں، اسے سمجھوں اور دوسروں تک بتانے والی بنوں۔ یہ ہماری نیتیں ہوں گی انشاءاللہ، ہے نا۔ اور الحمدللہ ہم جو ہے اللہ کا یہاں پر ہر وقت ہے نا، ہر وقت دعائیں کریں گے کہ جو بھی سیکھ رہے کرتے رہے، عمل میں لائے، فکریں کریں انشاءاللہ۔ اور جیسے اللہ آج تو نے مجھے یہاں جوڑا ہے، ایسا اللہ ہر بار جب بھی علم کی مجلسیں ہوں جہاں تیرا ذکر ہوتا ہے، تجھے راضی کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، قرآن سے دوستی کرائی جاتی ہے، اللہ ایسی مجلسوں میں مجھے لانے والا بنا دے، ایسی مجلس میں مجھے جمع ہو کر سیکھنے والا بنا دے، ہے نا الحمدللہ۔ تو ہم اسی نیت کے ساتھ انشاءاللہ شروع کرتے کہ آج جو میں یہاں بیٹھی ہوں، جو میں بول رہی ہوں، جو آپ بہنیں سن رہی ہیں، تو ہمارا جو بھی یہاں پر ہے الحمدللہ، جس کسی بھی طریقے سے ہم جمع ہو رہے، اللہ ہم صرف تیری اور تیری رضا کے لیے جمع ہیں، تیری رضا کے لیے سیکھ رہے ہیں، تیری رضا کے لیے سیکھ کر عمل کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم اس نیت کے ساتھ آج یہاں بیٹھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ۔ جیسے کہ آپ سبھی بہنوں کو یاد ہوگا، لاسٹ ویک یعنی پچھلے سنیچر کو جو ہے ہم نے جو ہے سونے کی سنت اور آداب کیے تھے، ہے نا، کہ ہم جو ہے وہ کام جو ہم اپنی آرام کے لیے کرتے، اپنی ہے نا، ہم اپنی تھکاوٹ کے لیے کرتے، خود کے لیے کرتے، لیکن اللہ نے اسے بھی ہمارے لیے آسان کر دیا جب اسے ہم سنت پر کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہے نا، اخلاص کے ساتھ، تو کیا ہو گیا، ہمارا سونا بھی ہمارے لیے عبادت ہو گیا الحمدللہ، ہے نا۔ تو اگر جو بہنیں الحمدللہ اس کلاس میں جمع تھی تو الحمدللہ آپ سب نے سنا ہوگا، اور اگر کوئی بہنیں نہیں آ پائی تھی کسی وجہ سے، نیٹ ورک کی پرابلم کی وجہ سے، یا انہیں ان کلاسز کے بارے میں نہیں پتا تھا، تو آپ جو ہے الحمدللہ ہماری یوٹیوب چینل پر جا کر اس کی ریکارڈنگ سن سکتی ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم آج بڑھتے ہیں کہ آج ہمارا ٹاپک کیا ہے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ مومین کا جو دن ہے، یعنی ایک ایمان والا جو دیکھیے الحمدللہ دن رات سبھی کے ہوتے ہیں نا، آپ کے ہیں، میرے ہیں، ہر ایک جو ہے جو الحمدللہ حیات میں ہے، سب کا دن گزرتا ہے، دن کا وقت ہو رات کا وقت ہو، ہے نا الحمدللہ، لیکن اس میں تبدیلی ہوتی ہے۔ جیسے جو گھر کے کمانے والے ہو، بھلے مرد ہو یا عورت ہو، یعنی جو کام پر جاتے ہیں، ان کا دن کیسا ہوتا ہے کہ ان کو فلاں وقت پر باہر جانا ہوتا ہے، دن بھر باہر محنت کرنی ہوتی ہے، فلاں وقت لوٹتے ہیں، ہے نا، پھر گھر میں رہتے ہیں۔ بچوں کا کیسا رہتا ہے کہ اسکول جانا ہوتا ہے، پھر پڑھائی کے لیے الگ وقت ہوتا ہے، کھیلنے کا وقت ہوتا ہے نا۔ ہم عورتیں جو گھر میں ہوں گی الحمدللہ، جو گھر کی ذمہ داریاں لیتی ہے اللہ کے حکم سے، ان کا اپنا الگ دن گزرتا ہے نا۔ یہاں پر جب ہم اپنی انڈیویجول یعنی اکیلے کی زندگی دیکھیں گے تو سب کی مختلف ہے، سب کی الگ الگ ہوگی، شہروں کے مطابق ہوں گی، موسموں کے مطابق ہوں گی، ملکوں کے مطابق ہوں گی، ہے نا، ذمہ داریوں کے مطابق ہوں گی، جس کے ایک ہو کسی کے 4 بچے ہوں گے ویسے ہوگی، لیکن ایک ہم سب میں کامن ہوتا ہے، ایک چیز جو ہے ہم سب میں کامن ہے، وہ کیا ہے، ہم سب اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جب ہم اپنی زندگی میں لائیں گے نا میری بہنوں انشاءاللہ، تو وہ طریقہ وہ ہوگا کہ مومن کا دن کیسا ہو، یعنی ہماری زندگی جو ہے، کیونکہ یہ یاد رکھیے
ایک سیکنڈ جب بڑھتا ہے تو سیکنڈز کو ملا کے منٹس ہوتے ہیں, منٹس کو ملا کے گھنٹے بنتے ہیں نا, گھنٹہ ایک گھنٹہ ہوتا ہے, 60 منٹس کو ملا کے 60 منٹوں کو ملا کے ایک گھنٹہ ہوتا ہے, 1 آور ہوتا ہے. اس کو جب ملایا جاتا ہے تو 24 گھنٹے ہے نا ہوتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے ایک مکمل دن ہو جاتا ہے رات اور دن کا. اسی قسم سے بڑھتے جاتا ہے. کیا ہوتا ہے, دن سے ہفتہ ہوتا ہے, ہفتے سے مہینہ ہوتا ہے, مہینے سے سال ہوتا ہے, اور ایسے ہی ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ وقت جو ہے ہمارا, ایک دن جو پکڑ لیجیے, جو کچھ وقت ہے, یہ ملا کر ہماری زندگی بتائیں گے جو ہم, وہ طریقہ جس پر ہوگا وہ ہماری آخرت اور دنیا دونوں بہتر بنائے, ہے نا. تو ایک مومن کا دن کیسا گزرے, ایک اسٹوڈنٹ کا دن آپ کو اور مجھے پتا ہے, ایک ورکنگ پرسن کا دن آپ کو اور مجھے پتا ہے, ایک ہاؤس وائف کا دن آپ کو اور مجھے پتا ہے نا. لیکن ایک مومن کا دن کیسا ہوگا, جو سنت کے مطابق ہو. تو آپ اور میں آج انشاءاللہ کوشش کریں گے یہ علم سیکھنے کی, اس عمل میں لانے کی, ٹھیک ہے, الحمدللہ. تو ہم شروع کرتے ہیں. اب جیسے کہ ہم نے سیکھا نا کہ ہمارا دن کیسے ہو, تو ہمارا دن کب شروع ہوتا ہے, نارملی صبح کے وقت, ہے نا, الحمدللہ. تو ہم شروع کریں گے جب ہم سو کر اٹھتے ہیں, ٹھیک ہے. ویسے تو اگر دنیائی اعتبار سے دیکھیں گے تو مغرب بعد نیا دن لگ جاتا ہے, لیکن کیونکہ ہم اپنے سائیکل کے حساب سے دیکھ رہے ہیں نا, میرے لیے نیا دن کب شروع ہوتا ہے, جب میں اپنی نیند اللہ کے حکم سے مکمل کر اٹھتی ہوں نا, وہاں سے میرا نیا دن شروع ہو جاتا ہے. تو اب ہم جو ہے آہستہ آہستہ, پہلے میں پوائنٹس وائز لے لوں گی انشاءاللہ, کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے نا, کچھ باتیں پھر رہ جاتی ہے. تو پہلے ہم پوائنٹس لے لیں گے انشاءاللہ, پھر اس کے بعد اطمینان سے اس کو سمجھنے کی فکر کریں گے, ٹھیک ہے, الحمدللہ. اب میری بہنوں ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہمارے پاس ہے نا بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم تک رہتی ہے, اچھی رہتی ہے, بری رہتی ہے, کم رہتی ہے, زیادہ رہتی ہے, اور شاید واپس بھی آ جائے, ہے نا. جیسے میرے پاس کوئی لباس ہوگا تو آج مجھے پسند ہے, اگر اس میں کچھ پرابلم ہو گئی تو میں نے اس کو دھو لیا, سل لیا, میرے پاس واپس آ جائے گا. لیکن وقت کو لے کر ہم ایسا نہیں کہہ سکتے, ہے نا. یہاں پر ایک بہترین مثال آپ کے اور میرے لیے ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتی ہے. آپ اور میں, ہم سب نے الحمدللہ قرآن کے ذریعے اور باقی جگہوں سے الحمدللہ سیکھا ہے کہ کیسے ایوب علیہ السلام کی اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش میں کیا ہوا تھا, کہ ان کی صحت ہے نا, ان کو بیماری اللہ کے حکم سے ہو گئی تھی, ان کی اولادیں کیا ہو گئی تھی, فوت کر گئی تھی, ہے نا. پھر اس کے بعد ان کے جتنی بھی مال اور دولت تھی سب ختم ہو گئے تھے, جتنے جانور ان کے پاس تھے سب ختم ہو گئے تھے, یعنی ان کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ اللہ نے آزمائش میں سب کچھ لے لیا تھا, ہے نا. اور پھر اللہ ہی کی رحمت سے الحمدللہ اللہ نے تمام چیزیں انہیں عطا کر دی, ان کے صبر, ان کے ایمان کے بدلے, الحمدللہ, ہے نا. سب کچھ ان کو دیا گیا, ان کو صحت دی گئی, ان کو اولادیں دی گئی, ان کو جو مال ہے, جو جانور ہے, سب کچھ دیا گیا. لیکن اس کے باوجود ایک چیز تھی جو ان کے پاس دوبارہ نہیں لوٹ سکتی تھی, یعنی نہیں لوٹ آئی گئی تھی. کیونکہ یہ میں کیوں بتا رہی ہوں, کیونکہ یہ ہمارے لیے عبرت ہے ایک طریقے سے. کیا ہے وہ وقت ہے, جو وقت گزرا ان کا, ہے نا. وقت کیوں پلٹایا نہیں جاتا, الحمدللہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے. ویسے ہی ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے, کیونکہ آج ہمارا وقت بھاگ رہا ہے, دوڑ رہا ہے. دیکھیے نا, کلاس شروع ہوئی ہے, ابھی اتنا وقت گزر چکا ہے نا. تو ہمیں یاد رکھنا ہے, ہم کیا کرتے ہیں نا, ارے کل کریں گے, بعد میں کریں گے, تھوڑی دیر بعد کریں گے, وقت کی بات کرتی ہوں, ہے نا. لیکن وقت جب ختم ہو جائے گا, موت آ جائے گی, تو کیا ہم یہ وقت لا سکتے ہیں؟ اور جیسے کہ قرآن میں ہی الحمدللہ آیتیں گزری ہے نا, کہ اللہ کے نزدیک کا ایک دن, اللہ کے نزدیک کا ایک دن ہمارے یہاں پر جو ہے 1000 سالوں کے برابر, یعنی اللہ کے نزدیک کا جو ایک دن ہوگا نا, وہ ہماری 1000 سال ملا کر بھی کیا نہیں ہو اس کے مقابلہ ہے نا. تو آپ کی اور میری فکر کیا ہوگی انشاءاللہ, کہ ہمارا ہر وقت اتنا قیمتی اور اتنا ضروری ہے نا میری بہنوں, تو اس کی قدر ہم کریں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو آپ اور میں فکریں کریں گے انشاءاللہ. تو یاد رکھیں, الحمدللہ, ہم جو ہے نا اس کو ضائع نہ کریں. یاد رکھیں, وقت اور صحت دونوں ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. تو ہم اس کو جب بھی کوشش کریں گے, ہم اس کو دین کے کاموں میں لگائیں گے, اللہ کی عبادت اور بندگی میں لگائیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ, اب جب صبح ہم اٹھیں گے تو سب سے پہلا کام ہم کیا کریں گے انشاءاللہ میری بہنوں, پہلے ہم الحمدللہ کہیں گے. جب بھی ہم اٹھتے ہیں, جو بھی آپ کا وقت ہے نا, الحمدللہ آپ کیا کہیں گے سب سے پہلے, الحمدللہ. کیونکہ یاد رکھے, نیند ہے نا, جو ہم سوتے ہیں نا,
ہم جو سوتے ہیں تو ہماری روح جو ہے وہ دوبارہ ہمارے جسموں میں ڈالی گئی، ہمیں زندگی ملی تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر سکے. تو اللہ کا شکر کرتے ہوئے اٹھیں کہ الحمدللہ اللہ تو نے مجھے حیاتی دی، مجھے اور زندگی دی تاکہ میں تیری بندگی کر سکوں. تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ. اس کے بعد جو ہے الحمدللہ ہے نا، ہم کیا کوشش کریں گے کہ جو ہماری ہتھیلیاں ہے نا، اس ہتھیلیوں سے آنکھوں کو ہلکے سے اس کو مس لیں گے. گھسنا نہیں ہے، زور نہیں لگانا ہے، بلکہ ہلکے ہاتھ سے اس کو صرف مسلنا ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے؟ الحمدللہ ہم جو سو کر اٹھنے کی دعا ہے وہ ہم پڑھیں گے. الحمدللہ. ٹھیک ہے. یہ سب جو ہے سنت کی کلاسز میں الحمدللہ ہمارے آداب میں ہے. میں ہر دعا ہر پوائنٹ نہیں ریپیٹ کر پاؤں گی کیونکہ ہر دعا سے بتاتے ہی کیا ہو جائے گا، اللہ کے حکم سے ہماری جو ہے وقت کا کمی ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو کیا کرنا ہے؟ پہلے الحمدللہ آنکھوں کو ہتھیلی سے ہلکے ہاتھ سے ہم مسلیں گے، دعا پڑھیں گے صبح اٹھنے کی. ٹھیک ہے. اب الحمدللہ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر دیکھیں میری بہنوں، ہمارے لیے تہجد بہت امپورٹنٹ ہے نا. تہجد کی نماز جو ہے الحمدللہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہماری ایمان کی کمزوری، ہمارے کمزوریوں کی وجہ سے ہم اسے مکمل طور پر نہیں کر پا رہے، یا ابھی تک عادت نہیں ہوئی ہے تہجد میں اٹھنے کی. ٹھیک ہے. تو ہماری پہلے تو یہاں پر میں تھوڑی آسانی کے لیے بتا دوں، کیونکہ کہیں ہمارے اندر یہ افسوس رہ جاتا ہے. کتنی بار کیا ہوتا ہے نا کہ افسوس، شیطان کیا کرتا ہے کہ بھائی تو تہجد نہیں پڑھتی تو باقی اعمالوں کا تجھے ثواب کیسے ملے گا، تہجد کا ثواب کیسے ملے گا. تو کیا کرتا ہے؟ ہمیں سیکھنے سے بھی پیچھے ہٹا دیتا ہے. بھائی کیا سن کر کرنا ہے، نہیں کرتے نا. ہمیں گلٹ میں اتنا ڈال دیتا ہے کہ اچھے عمل کرنے سے پیچھے ہٹا دیتا ہے. تو اب ہم کیسے عادت ڈالیں گے؟ کوئی بھی بچہ ایک دن میں تو تمام چیزیں نہیں سیکھتا نا. اس کو کیسے سکھایا جاتا ہے؟ پہلے قلم پکڑنا سکھاتے ہیں، پھر وہ الف با ہے، اے بی سی ڈی ہے لکھنا سیکھتا ہے نا، پھر وہ پریکٹس میں آتا ہے. تو آپ اور میں، ہم میں سے جو بھی بہنیں ہیں جو ابھی تک تہجد کی پابند نہیں ہو پائی ہے، ہماری فکریں کیا ہوں گی انشاءاللہ کہ ہم پہلے عشاء کے بعد پڑھنا شروع کریں. تو کیا ہوگا؟ ہمارے معمول میں آ جائے گا ہے نا کہ ہم تہجد کی نماز پڑھنا شروع کریں. اور اس کو آسانی کے لیے کیوں ہے؟ تاکہ پریکٹس ہو. ہم میں سے بہت ایسے ہوتے کہ ہاں بھائی پڑھ سکتے ہیں نا، تو ہم صرف یہی پڑھتے، پھر صبح تہجد کے وقت اٹھ کر پڑھنے کی فکریں نہیں ہوتی ہماری، ہے نا. تو ہم کیا فکریں کریں گے کہ عشاء بعد پڑھ لیں تاکہ مجھے عادت ہو کہ بھائی یہ بھی نماز میرے لیے ضروری ہے. اس کے بعد جو ہے کوشش کریں آہستہ آہستہ کچھ دن کے بعد تھوڑا آدھی ہے نا راتوں کے وقت جو ہے اٹھ کر پڑھنے کی فکریں کریں، ہے نا. آدھی رات کو جب بھی آنکھ کھل گئی الحمدللہ اللہ کے حکم سے، یا نیت کر کر اس وقت اٹھ جائے اور تہجد پڑھ لے، ہے نا. یا تو الحمدللہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو فجر کے وقت سے پہلے، یعنی فجر کا وقت شروع ہو اس سے پہلے تہجد کا وقت جو الحمدللہ ختم ہونے سے پہلے اٹھ جاتے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ تہجد کی پابندی ہم آہستہ آہستہ ہی صحیح لیکن لانے کی فکریں کریں گے انشاءاللہ، ہے نا. الحمدللہ. ابھی بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ بھائی اٹھتے اٹھتے لیٹ ہو گیا کسی وجہ سے، مجبور ہے نا، ہم ہے بشر ہی الحمدللہ. کبھی کبھار ہوتا ہے کہ بھائی تہجد کا وقت اب ختم ہونے والا ہے، 5 منٹ بچے ہیں، 2 منٹ بچے، اب میں بائی دا ٹائم میں جاؤں، میں وضو بھی فوراً جا کے فٹافٹ وضو صحیح ہو نہ ہو، ہے نا، ختم نہ ہو جائے وقت، تو کیا کریں گے؟ اس وقت تہجد کا اگر وقت کم ہے اور ہم نہیں کر سکتے نماز کی ادائیگی، تو کم سے کم بکثرت دعائیں کریں گے. وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے الحمدللہ، ہے نا. اللہ رب العزت ہم نے کیا کہتے ہیں کہ پہلے آسمان میں اللہ ہمارے قریب ہو جاتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں، آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، پوچھنے والا، ہے نا. تو اگر وقت کی کمی ہو تو کثرت سے دعائیں کریں انشاءاللہ. اب الحمدللہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہے، فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. فجر کے وقت جو ہے الحمدللہ ہمیں ہمیشہ فکریں کرنا ہے کہ ہم 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض کی ادائیگی کریں، ہے نا. صرف فرض نہ کرے، کوشش اور فکریں کریں کہ 2 سنت کی بھی ہماری ادائیگی ہو. اب ہمارا کیا حال ہے نا میری بہنوں، فجر کے لیے تو الحمدللہ ہم اٹھنے لگے ہیں، فجر پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد بہت سا ایسا ہوتا ہے کہ ہم پلٹ کر بستر میں جا کر سو جاتے ہیں. بھائی میں نے میری ادائیگی کر دی نا فرض کی، میرا فرض ادا ہو گیا، اب میں جا کر سو رہی ہوں. فجر کا وقت بہت بابرکت ہے، بہت برکتوں والا ہے. انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے اس کے آگے آگے کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے. صبح کے بارے میں ہی زیادہ کیوں بتا رہی ہوں، کیونکہ جو شروعات ہوتی ہے نا میری بہنوں، جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہم غور و فکر سے سنیں گے. کوشش کرے الحمدللہ، ہمارے لیے بہت ضروری ہے نا. بے شک اگر نماز کے لیے گئے ہیں تو نماز کے وقت ہم نے وضو کیا ہوگا،
لیکن میں دوبارہ کیوں کہہ رہی ہوں کہ باوضو رہے. پھر کتنی بار ہوتا ہے نا کہ نماز کے بعد اگر ہم کبھی کبھار ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹ جائے کسی مجبوری کے تحت, تو کوشش کریں کہ ہم باوضو ہی رہیں, اور جہاں پر نماز ہم نے ادائیگی کی ہے نا مصلی پر, جانماز پر, یا اگر ہم نے زمین پر ہی نماز پڑھی ہو, تو جہاں پہ ہم نے نماز کی ادائیگی کی ہم وہیں پر بیٹھے رہیں. اب وہاں بیٹھ کر کیا کرنا ہے تو وہ ہم فکریں کریں گے, سمجھیں گے, اور اس کا کیا اجر و ثواب ہے نا. الحمدللہ اللہ رب العزت ہر ایک کے بدلے ہمیں اس کا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں, تو بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا. تو ہم کیا کریں, باوضو وہیں پر بیٹھے رہے, اور کیا کریں, تسبیحات فاطمہ پڑھے. الحمدللہ کیا ہے تسبیحات فاطمہ؟ الحمدللہ 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر. اور یہاں پر کوئی جو ہے تھوڑا الگ بھی ہو جاتا ہے, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر, اور ایک مرتبہ کیا پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک, سوری چوتھا کلمہ پڑھ لیتے ہیں نا الحمدللہ, معذرت چاہوں ہے نا, چوتھا کلمہ پڑھ لیتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, کوشش کرے کہ تسبیحات فاطمہ پڑھے. اور اس سے پہلے جب ہم نماز ختم کرتے ہیں تب کیا کرنا ہے, جیسی ہماری نماز ختم ہو جاتی ہے تو حدیث سے یہ مفہوم آتا ہے الحمدللہ ہمارے پاس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم ہونے کے بعد جو ہے کیا کرتے تھے, ایک مرتبہ اللہ اکبر, 3 مرتبہ استغفر اللہ, اور اس کے بعد جو ہے اللہم انت السلام کی جو دعا ہے وہ پڑھتے تھے. امید کرتی ہوں آپ سبھی بہنوں کے پاس وہ دعا ہوگی, اگر نہیں ہے تو میں انشاءاللہ کوشش کرتی ہوں یہاں اسکرین پر شیئر کرنے کی. الحمدللہ ٹھیک ہے, الحمدللہ. تو ہمیں کیا کرنا ہے, وہ دعا جو ہے الحمدللہ ہمیں کرنی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے, ایک سیکنڈ معذرت چاہوں گی, میرا نکل گیا, ایک سیکنڈ میں ایکچولی ڈالنا بھی. الحمدللہ تو ہمیں کیا کرنا ہے, یہ دعا ہمیں یاد سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام, ہے نا. الحمدللہ ہم کوشش کریں گے, کیا مانگ رہے ہیں ہم اللہ سے, اے اللہ تو ہمارے لیے کیا ہے, امن ہے, اور تجھی سے ہمیں امن ملتا ہے نا. الحمدللہ اللہ رب العزت سے ہم ہمیشہ یہ دعائیں کر انشاءاللہ شروع کریں. تو کیا ہماری فکریں ہوں گی کہ ہم نماز کے بعد یہ دعا کریں, مصلی پر, جانماز پر, یا زمین پر, جہاں پہ بھی ہم نے بیٹھ کے نماز کی ادائی کی ہے وہاں ہم کنٹینیو کیا کریں, بیٹھے رہے. الحمدللہ ٹھیک ہے, اس کے بعد تسبیحات فاطمہ پڑھنا ہے, اور اس کے بعد پھر ہمیں کیا کرنا ہے, زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا ہے, ذکر اذکار کرنا ہے. الحمدللہ ہے نا, کیا کرنا ہے, ذکر اذکار کرنا ہے, قرآن پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ ہم لوگ. اور اگر آپ کو پتا کرنا ہے کہ کون سے ذکر کرنا ہے تو حزب المسلم کی کتاب الحمدللہ اویلیبل ہے نا. کتاب جو ہے کتاب کی شکل میں بازار دکانوں میں بھی مل جاتی ہے جہاں پر ان کی کتابیں ملتی ہیں, یا جو ہے الحمدللہ آن لائن بھی آپ چیک کر سکتے ہو جہاں پر یہ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, تو حزب المسلم میں الحمدللہ کیا ہے, جو اذکار ہمیں کرنا ہے صبح شام کے وہ اس میں موجود ہے. تو جو صبح کے اذکار ہے, جو ذکر ہے, وہ ہم وہاں سے, کی بہت چھوٹی چھوٹی بہت ساری الحمدللہ ہے. ٹھیک ہے, تو ہر ایک ہم یہاں نہیں دکھا پائیں گے, تو آپ وہاں سے انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, الحمدللہ یاد کر لیں تو بہتر ہے, نہیں تو دیکھ کر بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے, کثرت سے اللہ کو یاد کرنا ہے, بکثرت کیا کرنا ہے, اللہ رب العزت کو یاد کرنا ہے, اللہ کی کائنات کی غور و فکر کرنا ہے نا. یہ تمام چیزیں ہمیں کرنا ہے. اور ایک اور چیز ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ صبح کے وقت کیا کرنا ہے, ہمیں آل عمران کا جو آخری رکوع ہے وہ ہمیں آسمان کی, پچھلی کلاس میں بھی ہم نے کیا تھا الحمدللہ ہے نا, آسمان کی طرف دیکھ کر کیا کرنا ہے, سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم فکریں کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے ہم کب تک بیٹھے رہیں گے, ابھی آپ سوچیں گے بھائی یہاں بیٹھنے کا تو کہا ہے آپ نے, اب کب تک بیٹھنا ہے, تو ہمیں کب تک بیٹھنا ہے تو میں ایک اندازے سے وقت آپ کو بتاتی ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم سب الگ الگ جگہوں سے ہیں نا. الحمدللہ جی الحمدللہ دیکھیے ایک بہن نے ڈال دیا ہے, حزب المسلم جو ہے الحمدللہ وہ کتاب میں بھی آتا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جو ہے ہمیں کیا کرنا ہے, یاد رکھنا ہے کہ فار ایگزامپل میں بتاتی ہوں, اگر میں بامبے میں ہوں, میرے یہاں پر 6:30 کا وقت ہے, 6:30 کا 6:30 کا وقت ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. اب میرے یہاں 6:30 کون سا وقت ہے, فجر کی نماز کے ختم ہونے کا وقت ہے, یعنی ختم ہو جاتی ہے فجر کی نماز کا جو وقت ہے وہ 6:30 بجے ختم ہو جاتا ہے. تو اب میں کب تک بیٹھوں گی,
تو اس کے 15-20 منٹ بعد جو ہے اشراق کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں بتاتے چلوں, دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہوں, اور الحمدللہ جو بھی بہنوں کے سوال ہیں انشاءاللہ میں لاسٹ میں لے لوں گی. ٹھیک ہے, جو ہینڈ ریز کری ان بہنوں کا, جو چیٹ میں لکھ سکتی ہیں الحمدللہ اپنے سوال بھیجتے رہیں. ٹھیک ہے, اور تو ہم کیا کریں گے, فجر کی نماز کا وقت اگر میرے علاقے میں 6:30 بجے ختم ہوتا ہے تو 15-20 منٹ آگے یعنی تقریباً 6:50 تک میں رکوں گی وہیں پر, اور اس کے بعد میں اشراق کی 2 رکعت نفل نماز پڑھوں گی. ٹھیک ہے, 2 رکعت ہے نا, الحمدللہ میں کیا کروں گی, کوشش اور فکریں میری یہ ہوں گی کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھوں. اب میں کب سے بیٹھی تھی, ہے نا, تہجد کا وقت اگر میں نہیں کاؤنٹ کرتی ہوں تو فجر سے لے کر اشراق تک میں کہاں تھی, اللہ کی بندگی میں تھی. میں نے فجر کی نماز کی ادائیگی کی, الحمدللہ 1 بار اللہ اکبر, 3 بار استغفر اللہ, پھر اللہم کی انتس کی دعا جو ہے الحمدللہ میں نے پڑھ لی. اس کے بعد تسبیحات فاطمہ میں نے کر لی, صبح کے اذکار میں نے کر لی, الحمدللہ کثرت سے اللہ کو یاد کیا میں نے, غور و فکر کی تمام چیزوں پہ. قرآن بھی جو ہے الحمدللہ اس وقت ہم پڑھ سکتے ہیں اگر اسی جگہ بیٹھ کر, ہے نا, اگر آپ چاہو تو مصحف لے لو, نہیں تو موبائل لے لو, قرآن کا ترجمہ, ہے نا, یہ تمام چیزیں ہم جو ہے کیا کر سکتے ہیں. جی انشاءاللہ میں ڈالنے کی فکر کرتی ہوں. ٹھیک ہے, تو ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر, ہم جو ہے انشاءاللہ یہاں پر غور و فکر کریں گے کہ ہم یہ تمام چیزیں اسی جگہ پر بیٹھ کر کرنے کی کوشش کریں. کب تک, اشراق کی نماز تک. پھر اشراق کی 2 رکعت نفل نماز میں پڑھ لوں, ہے نا, ایک ہی جگہ پر. الحمدللہ میری بہنوں پتہ ہے اس کا اجر و ثواب کیا ہے. آپ اور میں سوچیں گے ایک ہی جگہ بیٹھے, کتنا آسان عمل ہے نا, کوئی بڑا کام نہیں کرنا ہے, کوئی بڑا زیادہ محنت مشقت والا کام نہیں ہے. ایک جگہ سکون, دیکھیے نا صبح فجر کا وقت کتنا اطمینان سکون والا ہوتا ہے نا, اس وقت آرام سے ایک جگہ بیٹھ کر میں میرے رب کا ذکر کر رہی ہوں, میں میرے رب کا شکر کر رہی ہوں, میں میرے رب کی کائنات پر غور و فکر کر رہی ہوں, قرآن پڑھ رہی ہوں نا, یہ تمام چیزیں میں کر رہی ہوں, ہے نا, تمام چیزیں آسانی سے میں کر رہی ہوں, کوئی دباؤ نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی دن کے وقت کی جو بھگدڑ ہوتی ہے نا وہ نہیں. اور اس کے بدلے مجھے کیا دیا جا رہا اللہ کی طرف سے, ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب. سوچئے, ایک حج کرنا ہے تو ہمارے لیے کتنی محنت ہے, اور ایک عمرہ کرنا ہے تو کتنی محنت ہے نا. الحمدللہ پہلے تو پیسوں کی بات تو الگ رکھتی ہے نا, ہم اپنے ملک سے یہاں سے سفر کر کے, یعنی اپنے لوگ سب کو جو ہے الحمدللہ یہاں سے بائی پلین کرنا ہے نا, یہاں سے وہاں تک کا سفر کر کر جا رہی ہوں. پھر الحمدللہ وہاں کا مطلب میں کیا بتانا چاہ رہی ہوں اس سے, کہ اللہ نے کتنا آسان کر دیا ہے ہمارے لیے نیکیوں کو کمانا, ہے نا, اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے نا. تو ہم کیا کریں گے, کوشش کریں گے کہ یہ عمل ہم کریں. ٹھیک ہے, تو فجر سے لے کے اشراق کے وقت تک ہم فکر کریں, اور تو ہم کیا کریں اپنے باقی کے, اگر صبح کے وقت بہت بار ہوتا ہے کہ کچھ کام ہوتے ہیں نا, تو ایڈجسٹ کر لے کہ بھائی میں میرا ٹائم دیکھ لوں, ہے نا. اگر آپ کو نہیں پتا آن لائن سرچ کر لو کہ آپ کے لوکل ایریا میں کیا ٹائم پر فجر کا وقت ختم ہوتا ہے. خاص کر کے گھر کے مرد حضراتوں کو پتا ہوتا ہے کیونکہ وہ مسجدوں میں جاتے ہیں, تو ان کے پاس بیسیکلی پورا ٹائم پتا ہوتا ہے, تو ان سے پوچھ لیں اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے نا. تو فجر کی نماز کے بعد جو ختم ہوتا ہے اس کے بعد 15-20 منٹ بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو اشراق کی نماز پڑھ کر جب ہم ہٹیں گے تو انشاءاللہ اس کا ہمیں اجر و ثواب ایک حج اور ایک عمرہ ملے گا. الحمدللہ, ہے نا, اللہ نے کتنا آسان کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں کیا یاد رکھنا ہے, فجر کے بعد سے اشراق تک, ہے نا. اس کے لیے ایک پیج میں نے یہ ایک ہی چیز رکھی ہے. ٹھیک ہے, ہمیشہ یاد رکھے فجر کے بعد سے اشراق تک میں ایک جگہ بیٹھی رہوں گی. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھنا, یہ ہمیں گانٹ باندھ لینا ہے انشاءاللہ, کوشش اور فکریں کریں گے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد ہم کیا کرنا ہے, الحمدللہ اب اس کے بعد آپ کوشش کریں, اگر آپ کی کوئی اور ذمہ داری ہے تو کریں, لیکن یہاں پہ میں قرآن کے بارے میں تھوڑا امپورٹنس بتاؤں گی آپ کو, تاکہ آپ سمجھیں کہ قرآن اس وقت کیوں اس کے ساتھ رشتہ جوڑنا. ٹھیک ہے میری بہنوں, آپ اور میں الحمدللہ ہم سیکھ رہے ہیں نا, آپ اور میں یہاں کس نیت سے جڑے تھے, الحمدللہ کلاسز یا ہماری جو بھی کلاسز ہوتی ہے, ہماری سب کی نیت قرآن سے شروع ہے کہ میں قرآن کو جاننا چاہتی ہوں, سمجھنا چاہتی ہوں, میں قرآن سے رشتہ جوڑنا چاہتی ہوں. قرآن کیا ہے, اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بھیجا ہوا معجزہ ہے, ہدایت کی کتاب ہے, رہنمائی ہے, سکون ہے, شفا ہے, سب کچھ ہمارا قرآن کے ذریعے. ہمارا رب ہم سے باتیں کرتا ہے قرآن کے ذریعے, ہے نا. میں جس سے بہت محبت کرتی ہوں, میں کیا چاہتی ہوں
کہ وہ بس مجھ سے میرے ساتھ بیٹھے رہے اور میرے ساتھ باتیں کرتے رہے. اگر ساتھ نہیں ہے تو کم سے کم فون پہ باتیں کریں, ہے نا. کتنی بار ہوتا ہے ہم جس سے محبت کرتے ہیں ان سے کتنی ساری باتیں کرتے ہیں نا, گھنٹوں باتیں کرتے ہیں. تو میں اگر اللہ سے اتنی محبت کرتی تو میں اللہ کو سننا چاہتی ہوں کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے, کیوں کہہ رہا ہے, کیا کیا بتانا چاہ رہا ہے. تو وہ کہاں ملے گا مجھے؟ قرآن کے ذریعے. تو میں قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑوں, کوشش کروں کہ میں تلاوت کروں, اور اس سے زیادہ میری کوشش ہو کہ میں اس کو معنی کے ساتھ پڑھوں, اس کا ترجمہ جو ہے, اس کی تفسیر جو ہے اسے سمجھنے کی فکریں کروں, ہے نا. الحمدللہ یہ ہماری فکریں ہوں گی. قرآن کے 5 حق ہے: ایمان لانا, پڑھنا, سمجھنا, عمل کرنا, دوسروں تک پہنچانا. ایمان میں لے آئی اللہ کے فضل و کرم سے, پڑھ میں رہی ہوں, اب مجھے کیا کروں گی میں انشاءاللہ اس وقت سمجھنے کی فکریں کروں گی, کیونکہ وہ وقت پتہ ہے میری بہنوں ہمیں کوئی زیادہ ٹینشن نہیں ہوتا ہے. اب آپ بہنیں سوچیں گی بھائی ہمارے بچے, شوہر جو ہے اسکول جاتے ہیں, آفس جاتے ہیں, کتنے الحمدللہ ہوتے ہیں نا جو صبح کے وقت ہی جاتے ہیں. تو بے شک جاتے ہیں, لیکن آپ اور میں نا ہم نے کہیں نہ کہیں یہ چیز محسوس کیا ہوگا کہ صبح کے وقت ہمارے لیے کہیں نہ کہیں دل میں سکون ہوتا ہے. اور جب ہماری شروعات جو ہے صبح کی, ہمارے دن کی شروعات اس عمل سے ہوں گی انشاءاللہ, تو سوچ کر دیکھیے آگے آنے والا وقت کتنا بہترین ہوگا. کیونکہ یاد رکھے جب دین کے کاموں سے, علم کے کاموں سے, اللہ کی رضا والے کاموں سے کہیں پر بھی ہم شروع کرتے ہیں نا تو دنیا آسان ہو جاتی ہے. جب اللہ کے لیے کوئی کام کرنا شروع کرتے نا تو اللہ ہماری دنیا آسان کر دیتے. انشاءاللہ ہم اس بارے میں بھی آگے جانیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے قرآن بہت امپورٹنٹ ہے, اور بہت سارے نیک اعمال کرنا. اب آپ اور میں سوچیں گے بھائی میں میرے گھر پر ہوں, اب اس وقت میں کیا نیک اعمال کر سکتی ہوں, ہے نا. تو یہاں پر میں کیوں بتا رہی ہوں کہ نیکی کا کام صبح کے وقت ہم کر رہے, فکریں کریں. تو یہاں پر میں حدیث سے ایک واقعہ تھوڑا بتانا چاہوں گی الحمدللہ, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے الحمدللہ فجر کی نماز کے بعد صحاباؤں کے ساتھ بیٹھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فجر کی نماز کے بعد جو ہے انہوں نے مطلب الحمدللہ کیا ہوتا تھا, صحاباؤں کے ساتھ جو ہے ملاقات ہوتی تھی نا, مجلس ہوتی تھی, اور وہاں پر علم کی باتیں ہوتی تھی. تو یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اپنے صحاباؤں سے کچھ سوال کیے. تو میں کوشش کروں گی اور آپ بھی میری بہنوں غور و فکر سے سنیں. پہلا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحاباؤں سے کیا کہ یہاں کوئی ہے جس نے جو کسی کی عیادت کی. عیادت مطلب کیا ہوتا ہے, کوئی بیمار ہو تو اس کے بارے میں خیر خبر لے لیتے ہیں نا, پوچھ لیتے ہیں, ان کی خیریت پوچھتے ہیں, ان کو دعائیں دیتے ہیں الحمدللہ. تو یہاں پر جو ہے جو صحابہ جماعت ہے ان سب کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے, یعنی کیا کوئی ہے جس نے جو ہے کسی بیمار کی جو ہے کیفیت پوچھی اور ان سے ملاقات کی ہے نا. اب آپ سوچئے فجر کے وقت, کیونکہ سب صبح اٹھے ہیں اور فجر نماز پڑھنے مسجد آئے تھے, ہے نا. یہاں پر جیسے ہی یہ سوال کیا گیا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا, ہاں میں نے کی. ٹھیک ہے, یہ پہلا سوال. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, کیا یہاں کوئی ہے جس نے جنازے میں شرکت کی. تو اب کس کا جواب آیا؟ دوبارہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جی ہاں میں نے کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہاں کوئی ہے جس نے مسکین کو کھانا کھلایا. تو دوبارہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جی ہاں میں نے کیا ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ سوال کیا گیا, کیا یہاں کوئی ہے جس نے روزہ رکھا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی ہاں میں نے روزہ رکھا ہے. اب یہاں پر دوسرے صحابہ تعجب میں پڑ گئے کہ بھئی دن کی شروعات تو ابھی ہوئی ہے نا, ابھی تو وقت شروع ہوا ہے, دن شروع ہوا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے اتنے سارے کام کیسے کر لیے؟ آپ نے کسی بیمار کی طبیعت پوچھ لی, اس سے خیر خواہی کر لی, آپ نے جو ہے جنازے میں شرکت کر لی, آپ نے مسکین کو کھانا کھلا دیا, آپ نے روزہ بھی رکھ لی. چلے روزہ تو پھر بھی انسان سوچے نا کہ چلو رکھ لیا ہوگا, لیکن باقی عمل کیسے کیے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کتنی بہترین طریقے سے جواب دیا. انہوں نے کہا میں جب صبح گھر سے نکلا, مجھے پتا چلا کوئی بیمار ہے, تو میں نے اس کی عیادت کر لی, اس کا حال چال پوچھ لیا, ملاقات کر لی الحمدللہ. اس کے بعد جو ہے نکل کے گھر سے نکلا تھا, آگے بڑھا تو دیکھا ایک جنازہ جا رہا تھا, تو اس میں شرکت کر لی میں نے.
ٹھیک ہے الحمدللہ، کیونکہ صبح مطلب میں نے سحری کر لی تھی تو میں نے روزہ رکھ لیا الحمدللہ، اور اس کے بعد جب میں باہر کی طرف نکل چکی اتنا دیکھا کہ کوئی مسکین راستے میں ملا تو اسے میں نے جو کچھ میرے پاس تھا کھانے کا سامان وہ میں نے اسے دے دیا، ہے نا. تو یہاں پر دیکھیے شروعات ہی صبح ہوئی ہے لیکن اتنی بہترین طریقے سے الحمدللہ. اور اس کا بدلہ پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر کوئی یہ سارے کام جمع کر لے، یعنی ایسے نیکیوں والے اعمال کر لے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، بے شک الحمدللہ ہوگا. یہ سارے نیکیوں والے کام ہیں، اللہ کو پسندیدہ کام ہے، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے. کوئی بیمار ہو الحمدللہ اس کی خیر خواہی کرنا، ہے نا، جنازے میں شرکت کرنا، ہے نا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، روزہ رکھنا. اب آپ اور میں سوچیں گے بھائی جنازے میں ہمارا تو مشکل ہوتا ہے نا شرکت کرنا، جو جنازے جاتے ہیں قبرستان میں، ہے نا. اب جو بیمار ہوتے ہیں کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ بھائی بہت دور ہے تو ہمارا جانا آنا ہوتا ہے، صبح صبح تو میں کیسے کروں گی، صبح صبح تو میں کسی کے گھر نہیں جا سکتی، ہے نا. تو یہاں پر میری بہنوں صرف یہ پوائنٹس نہیں، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دن کی شروعات نیکیوں سے کرنا ہے، اچھے اعمالوں سے کرنا ہے. صحابہ نیکیوں میں کیا کرتے تھے آپس میں، یہاں کمپٹیشن ہوتا تھا، یہاں پر بھاگ دوڑ ہوتی تھی، نیکیوں میں، نیکیاں کمانے میں، اللہ کو راضی کرنے کے طریقوں میں، ہے نا. نیکیاں کرنے کا کوئی موقع کوئی وقت وہ لوگ چھوڑتے نہیں تھے، جب بھی موقع ملے اچھے اعمال کرنے کی فکریں کرتے تھے، دوڑ لگاتے تھے. یہ ان کی فکریں ہوتی تھی الحمدللہ. اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے، یہ حدیث قدسی سے آتا ہے کہ اگر کوئی شخص 2 یا 4 رکعت اشراق جو نفل نماز کا میں نے ذکر کیا تھا نا اللہ کے حکم سے پڑھ لے تو اللہ رب العزت کہتے ہیں اگر جو بھی شخص جو ہے اشراق کی نماز جو نفل نماز ہے، نفل عبادت ہے، وہ اگر کر لے الحمدللہ تو اللہ رب العزت کا یہاں پر بیان ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کی دنیا میں کفایت عطا کروں گا. مطلب کیا، میں اس کے سارے کام بنا دوں گا، یعنی دنیا کے کاموں میں دن کا جو پورے دن کا ہمارا کام ہوتا ہے نا میری بہنوں وہ آسان کر دیں گے. اور آپ اور میں صرف دنیا کا دن کا کام لے کر اتنے پریشان ہوتے، کوئی فلاں کام کرنا ہے، کھانا بنانا ہے، گھر کا کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. وہ فکریں ہماری اتنی ہوتی کہ ہماری بندگی کم ہو جاتی ہے، ہماری عبادتیں کم ہو جاتی ہیں. اللہ نے تو ہمیں یہاں پر ہے نا بولتے نا ماسٹر کی دے دی ہے نا، ایک ایسی چابی جو سارے تالے میرے کھول دیں گی، میری تمام دن بھر کی پریشانیاں بھاگ جائے گی. وہ کیا ہے، مجھے اشراق کی نماز کی ادائیگی کرنی ہے نا. میں کیا کروں، خالص ہے نا خشوع سے اخلاص کے ساتھ وہ نماز الحمدللہ ادا کروں. پہلے تو ہم نے سیکھا کہ فجر سے لے کے اشراق تک اگر میں وہاں پر اللہ کی عبادت کروں گی، ذکر کروں گی، اذکار کروں گی تو مجھے ایک حج اور عمرہ کا ثواب. میں نے اشراق ادا کر دی، اس کے بدلے یہ ایک اور ثواب مجھے دیا جا رہا ہے. کتنا آسان ہے نا، یعنی میری دنیا بھی آسان کی گئی. تو میری بہنوں ہمیشہ یاد رکھے کہ ہمیں اپنا وقت جو ہے نا وہ کیا کرنا ہے، ہمارے فائدے والا بنانا ہے، پروڈکٹیو بنانا ہے. وقت ضائع نہ کرے، فضول چیزوں میں بہا نہ دے. بھی کہیں نہ کہیں آج ہمارا وقت نا ضائع ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، ویسٹ ہو رہا ہے. جیسے ایک ریت ہم پکڑ لے اور نہیں چھوٹ جاتا ہے، کچھ رہتا ہے ہمارے ہاتھ میں، اس میں باقی کچھ نہیں رہتا، سب ختم ہو جاتا ہے. اسی قسم سے یہ وقت ہمارے ہاتھوں سے پھسل رہا ہے اور ہم جتنا اس کو دبانے کی کوشش کریں گے کچھ نہیں بچے گا. تو ہم کیا کریں کہ وہ جو ہے ہم جمع کریں اس کو. بھئی اگر وقت گزر رہا ہے تو اس وقت کے ساتھ میں اچھے اعمال کر کے اسے بھی جمع کروں انشاءاللہ، ہے نا. اللہ رب العزت کو تو ہماری نیتیں پتہ ہے. ہم نے کیا سیکھا الحمدللہ کہ ہمارے تمام اعمالوں کا دار و مدار نیت پر ہے. تو میں صبح ہی نیت کر لوں کہ اللہ رب العزت کے میرے جو بھی کام ہے، میں جو بھی کرنے والی ہوں اللہ یہ تیری رضا تیری خوشی کے لیے کر رہی ہوں. میں بچوں کو اسکول ریڈی کروں گی اللہ کے لیے کر رہی ہوں، میں ناشتہ بنا رہی ہوں اللہ کے لیے کر رہی ہوں. اگر میں خود کام پر جاتی ہوں اللہ تیرے لیے جا رہی ہوں، ہے نا. کچھ بھی ہو میرا سارا کام صرف اور صرف اللہ کی رضا والا، اللہ تیرے لیے کر رہی ہوں، اللہ تیرے لیے کر رہی ہوں، اللہ تیرے لیے کر رہی ہوں، ہے نا. یہ ہماری نیتیں ہونی چاہیے. یہاں پر 2 چیزیں نہ ہو، نیتیں کیا ہوں گی، اللہ کے لیے کر رہی ہوں، لیکن یہاں پر ایک اور نیت کیا نہیں ہونی چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا کرنے کے بعد کسی پر جتانا نہیں. فار ایگزامپل میں بتاتی ہوں کہ اگر اللہ کے فضل و کرم سے ہم تہجد کے وقت اٹھ گئے، جلدی اٹھ گئے، فجر کے وقت اٹھے اور اس کے بعد ہم سوئے نہیں، اشراق تک جاگ رہے،
ہے نا, اشراق تک جاگ رہے, اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ میں کچھ اعمال بتاؤں گی اللہ کے حکم سے. تو ہم کیا کرتے ہیں نا, اگر میں صبح, کیونکہ یہ میں کیوں بتا رہی, کیونکہ یہ میری بھی کمی بتائی, کیونکہ یہ میرے اندر یہ اعمال تھا. تو جب میں سیکھی نا, جب میں نے یہ باتیں سنی اور سمجھی, تب میں نے سمجھی کہ یہ کتنا ضروری ہے نا اس بات کو, کہ کہیں نہ کہیں یہ کام ہم کرتے ہیں. اب صبح سے کیونکہ میں جاگ رہی تھی, تو دن میں کیا کروں گی پھر, نعوذ باللہ کیا کیا جاتا ہے, ہم گھر والوں کے سامنے سناتے ہیں, بھائی میں تو صبح فجر سے اٹھی تھی, میں نے آپ کا ناشتہ بنایا, آپ کی یہ تیاری کی, آپ کا وہ کیا. جب میں نے نیت یہ کی ہوں کہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں, تو میں کسی کے سامنے اس کی شکایت یا باتیں نہیں کروں گی. فار ایگزامپل, اگر میں نے میرے شوہر کا صبح ڈبہ بنایا, صبح آفس جلدی جاتے ہیں, فار ایگزامپل 6 بجے جاتے ہیں, 5 بجے جاتے ہیں, اب میں نے صبح اٹھ کے ان کی ٹفن کی تیاری کی ہے نا, میری نماز کی ادائیگی ہو گئی, میں نے اشراق تک اگر ہو سکے الحمدللہ, یا اس کے بیچ میں کیوں صرف سمجھانے کے لیے بتا رہی. اب میں میرے شوہر کے سامنے سناؤں گی نہیں کہ بھائی آپ کے لیے صبح صبح اٹھ کے میں نے ٹفن بنایا تھا, یا صبح جلدی جو ہے بچوں کی میں نے اتنے سارے کام کیے تھے. مطلب ہم کبھی کبھی بیویاں ہوتی ہیں, مائیں ہوتی ہیں, ہم عورتوں میں ایک عادت ہوتی ہے, ہم جتا بھی دیتے کتنی بار کہ اتنا کیا میں نے, اتنا کیا نہیں. جب میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں, بس مجھے اور نہ کسی کو بتانا ہے, نہ ان کو ظاہر کرنا ہے نا. تو ہم وہ احسان نہ جتائے کسی پر, نہیں تو وہ نیت ہماری کیا ہو گئی, ہم نے جو اللہ کی نیت کر کے کی تھی وہ ختم ہو جائے گی, اس کا کوئی وجود نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, تو ہم انشاءاللہ فکرے کریں گے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, الحمدللہ. اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے, اب ہمارا اشراق کا وقت ختم ہو گیا. اب اگر آپ کا ایسا وقت ہے کہ آپ آرام کر سکتے ہیں تو الحمدللہ, اور اگر بہت سی بہنیں ہوتی ہیں کہ نہیں سوتی ہے اللہ کے حکم سے, آپ جاگ رہی ہیں, تو ہمیں کیا کرنا ہے, تو بھی ہم کیا کریں گے, یہ وقت ہم کیسے کریں گے, ہمیں تو ہر وقت قیمتی ہے نا, ہمارے لیے وقت بہت قیمتی ہے, ضروری ہے, اس کی قدر کیسے کریں گے. تو تھوڑا سا ہم سمجھیں گے, ہم کیا کریں, جیسے ہی اشراق کی نماز کی ادائیگی ہو جائے گی, آپ اور میں کیا کوشش کریں گے کہ ہم ناشتہ کر لیں. اب آپ کہیں گے بھئی آپ نے ناشتے کا ذکر کیوں کیا, وہ تو کامن بات ہے, صبح اٹھے تو کچھ نہ کچھ کھائیں گے. کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہنوں جو ہے نا, ہم صبح اگر صبح سے اٹھیں لیکن ہمارے گھر والے آرام سے اٹھتے ہیں نا, کتنی بار بچے ہوتے ہیں, چلو شوہر صبح چلے گئے, بچے بھی چلو اسکول جا رہے, کبھی دوپہر کی اسکول ہوتی ہے, بامبے سائڈ میں 2 ٹائم اسکول شفٹ ہوتی ہے, صبح ہوتی ہے, دوپہر میں ہوتی ہے, کوئی بھی اور وجہ سے گھر کے اور کوئی لوگ ہیں, تو وہ لوگ شاید ہے نا سو گئے ہوں گے یا آرام کر رہے ہوں گے, پھر ابھی 8 بجے 9 بجے 10 بجے اٹھنے والے ہو. کتنی بار ہوتا ہے, کتنے لوگ نائٹ شفٹ سے میں کام کرتے ہیں, ہے نا, تو ہمارا ہوتا ہے بھائی وہ آ جائے, ان کے ساتھ ناشتہ کر لیں. تو یہاں پر میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ صبح ناشتہ کر لیں, کیونکہ ہم بہت وقت پہلے سے جاگ رہے ہیں, ہم جو ہے نا کمزور نہ پڑ جائے, ہم بیمار نہ پڑ جائے, تو کوشش کریں کہ کچھ کھا لیں. اور اگر کچھ نہیں کھانے کا دل ہے, یا ہمارا ایسا ہوتا ہے معذرت چاہوں گی, اگر ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ میں نہیں, اگر اب کھا لوں گی تو بعد میں نہیں کھا پاؤں گی, تو کم سے کم کھجور کھا لے. سنت میں بھی آتا ہے نا, الحمدللہ سنت میں بھی آتا ہے کھجور کا کھانا, کھجور کھا لے یا دودھ پی لے. دودھ بھی جو ہے الحمدللہ سنت میں آتی ہے. ٹھیک ہے, کیا کر لیں, دودھ پی لے. اور سنت میں کیا آتا ہے الحمدللہ, کہ جو بھی کوئی بھی شخص الحمدللہ اگر وہ کر سکے افورڈ الحمدللہ, تو کیا ہے, اگر خالی پیٹ نہار پیٹ جو ہے اجوا کھجور کھا لے, تو الحمدللہ کیا ہے, جادو اور زہر سے اسے شفا ہے نا, یعنی الحمدللہ بچت ہے اس سے. ٹھیک ہے, تو کوشش کرے کہ کم سے کم جو بھی کھجور آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ کھا لے یا دودھ پی لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو بہترین غذا بتایا, پینے کی چیز نہیں, بہترین غذا. یعنی اگر آپ کوئی چیز نہیں کھا رہے ہو, کوئی چیز نہیں پی رہے ہو, تو وہ بہترین غذا ہے آپ کے لیے الحمدللہ. کھانے کا اور پینے کا دونوں کا کام بہترین طریقے سے کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. اور اس کے بعد دعا آتی ہے جو دودھ پینے کے بعد پڑھی جاتی ہے الحمدللہ. تو آپ بہنیں فکرے کریں انشاءاللہ کہ وہ دعا پڑھ لے اللہ کے حکم سے. وہ دعا میری بہنوں کتنی خوبصورت ہے, معلوم اس میں ہم کیا مانگتے ہیں اللہ رب العزت سے, اس دعا میں ہم کیا مانگ رہے پتہ ہے, اللہ ہی سے برکت مانگتے ہیں. ہم کیا مانگتے ہیں, اللہ ہی سے برکت مانگتے ہیں کہ اے اللہ اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں زیادہ عطا فرما. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. یہ دعا ہے دودھ پینے کے بعد کی. اگر آپ میں سے بہت سی بہنوں کو پتا ہوگا تو الحمدللہ, جو بہنیں نہیں جانتی انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں یہ PDF کے ساتھ اسے بھی انشاءاللہ رکھ دوں. ٹھیک ہے, الحمدللہ وہ دعا ڈال دوں. ٹھیک ہے, تو یہ دعا ہمیں مانگ رہے, یعنی اللہ ہی سے برکت بھی مانگ رہے اور اللہ ہی سے اسے اور مزید بھی مانگ رہے کہ اللہ اور عطا کر, کیونکہ میرے لیے کفایتی ہے نا, میرے لیے بہترین ہے.
ٹھیک ہے, تو یہ کوشش کریں گے. اور اس وقت ہم کیا کریں گے, اب ہم نے تھوڑا سا کچھ ہلکا سا ناشتہ کر لیا, کھجور ہی کیوں نہ ہو, دودھ ہی کیوں نہ ہو, ہے نا, پی لیا. اب میں کیا کروں, اب میں جاگ رہی ہوں, تو میں فضول وقت نہیں بتاؤں گی, ارے یہ فلاں چیز دیکھ لوں, یہ فلاں ویڈیو دیکھ لوں, چلو یہ میسیجز کس کے آئے, سب بیٹھ کے ٹائم پاس ہو لوں, کس کا اسٹیٹس کس نے کیا 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 ڈالا. نہیں, میں جو کوشش اور فکر کروں گی کہ جو میرے گھر کے کام ہوتے ہیں, گھر کے کام یا اور جو دوسرے کام ہیں, وہ میں زیادہ سے زیادہ اس وقت ختم کر لوں. آپ نے اور میں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ اس وقت جو کام ہم کر لیتے ہیں نا, وہ ماشاءاللہ بہت فوراً ہوتے ہیں, سکون سے اور اطمینان سے ہو جاتے ہیں, ہے نا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت دیکھیں موسم بھی بہت خوشنما ہوتا ہے, صبح کے وقت جو ہے نا وہ گرمی اتنی نہیں ہوتی ہے نا, ہلکی سی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے, تو ایک بہت بہترین بولتے ہیں نا خوشنما موسم ہوتا ہے. وہی اگر آپ دوپہر کے وقت 11 بجے 12 بجے کے بعد کچن میں جا کے کام کرنے جاؤ گے, اللہ رحم کرے کہ اتنا مطلب بولتے نا گرمی سے بے حال ہو جاتے ہیں, ہے نا, کتنے ہم بے حال ہو جاتے ہیں. تو ہم کیا کوشش کریں کہ اس وقت کر لیں, الحمدللہ, ہے نا. تو کوشش کریں کہ اس وقت ہم زیادہ سے زیادہ جو بھی ہمارا دن بھر کا کام ہے, کھانا اگر بنانا ہے تو بنا لے, ناشتہ بنانا ہے ناشتہ بنا لے, الحمدللہ. اگر میں نا کچھ بھی گھر کا کام ہو وہ کر لے. یہ تو میں گھر کا دنیا داری کا بتا رہی ہوں آپ کو. اس کے علاوہ پتہ ہے اور سب سے بہترین کام کیا ہے؟ اب کتنی بہنیں ہوں گی جو بولیں گی بھائی ہمارے گھر کا کام نہیں. اگر کوئی بچیاں ہیں تو بولیں گے بھائی ہماری ممی کر لیتی ہے تمام کام. یا کتنے ہوں گے جن کے گھر میں نوکر ہوں گے یہ سب کام کرنے کے لیے نا, کھانا بنانے کے لیے, گھر کی صفائی کے لیے, تمام چیزوں کے لیے. اب وہ بہنیں کیا کریں, ان کا وقت ہے نا, فری ہے نا اس وقت. یا وہ بہنیں بھی جو گھر کا بھی کام کرتی ہیں, ان کے لیے کیا ضروری ہے, الحمدللہ, علم کا سیکھنا. اس وقت کوشش کرے. آپ نے بچپن میں اپنے سنا ہوگا نا, بہت سے لوگ الحمدللہ جو یہاں میرے ساتھ شاید, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے کم عمری میں ہم سے کہا جاتا تھا کہ اس وقت پڑھا کرو, صبح کے وقت, کیونکہ صبح کی پڑھائی بہت بہترین طریقے سے یاد ہوتا ہے. جو یاد کرنا ہوتا ہے نا, ہم جب اسکول میں پڑھا کرتے تھے تو ہمارے گھر کے بزرگ کہا کرتے تھے صبح صبح پڑھا کرو, کیونکہ جو صبح پڑھو گے نا وہ جلدی نہیں بھولو گے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت شور نہیں ہوتا, آوازیں نہیں ہوتی, ڈسٹربنس نہیں ہوتا, ہے نا. تو ہمارا دماغ سکون ہوتا ہے, ہم ایک دم فریش ہوتے ہیں صبح کے وقت. سوچیے نا, تازے تر و تازہ رہتے ہیں. اس کے بعد جیسا دن گزرتا ہے آوازیں شروع ہو جاتی ہے آس پاس کی, فونوں کی, دنیا کی ڈھک ڈھک, یہ وہ سب 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 شروع ہو جاتا ہے نا. تو ہم کیا کوشش کریں کہ اگر ہو سکے کوشش کریں کہ اس وقت علم سیکھے, الحمدللہ. ٹھیک ہے, علم عافیہ, قرآن کا علم بہترین علم ہے, الحمدللہ, الحمدللہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کریں گے یہاں پر, کوشش اور فکر کریں گے کہ قرآن کو سیکھیں. اب قرآن میں کیا سیکھنا ہے نا. آپ اور میں بولیں گے بھائی قرآن پڑھنا مجھے آتا ہے, اور ترجمہ تفسیر کی کلاسز میں نے جوائن کیا, الحمدللہ. دیکھیے اللہ ہی کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے الحمدللہ کلاسز میں جو ہے صبح کے وقت جو ہے قرآن کی کلاسز ہوتی ہے. میری آواز سبھی بہنوں کے لیے بریک ہو رہی ہے, مجھے صرف میسج میں لکھ کر بتا دیں انشاءاللہ. نہیں, الحمدللہ کلیئر ہے. الحمدللہ کلیئر, جزاک اللہ خیر. تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم قرآن سیکھیں, ہے نا, پڑھیں اس کو ترجمے کے ساتھ, ترجمہ پڑھیں, ہے نا. تلاوت تو ہم کر دیتے ہیں الحمدللہ, ہم کیا کریں, ترجمہ کریں, یا جہاں سیکھ سکتے ہیں وہاں سے سیکھنے کی فکریں کریں انشاءاللہ. اور کیا کرنا ہے اس کے ساتھ میں ہمیں, اب آپ بولیں گے بھائی یہ کم تو ہم سب کریں, لیکن ایک چیز ہے نا, ہم میں ایک کمی ہے. کیا کمی ہے پتہ ہے میری بہنوں, ہم جو ہے نا ہر چیز سیکھنے کی نیت کرتے ہیں, لیکن ایک بچے کا نا, میں ایگزامپل بتاتی ہوں, بچوں کی پڑھائی کیسی ہوتی ہے, وہ بھی علم سیکھتے ہیں نا, ان کا ایک ٹارگٹ فکس ہوتا ہے. وہ کیسا ہوتا ہے, جیسے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اسٹینڈرڈ کے نہیں, مطلب سارے اسٹینڈرڈس کی. میں انشاءاللہ بتا دیتی ہوں جو بہن سے, بعد میں انشاءاللہ میں پہلے کنٹینیو کر لوں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت مطلب ہمیں کیا کرنا ہے, ایک بچے کو نہیں ٹارگٹ فکس ہوتا ہے کہ وہ نرسری میں ABCD سیکھتا ہے, پھر جونیئر اس کی بڑی کلاس میں جاتا ہے تو 2 لفظ کے 3 حروفوں والے الفاظ سیکھتا ہے, پھر اور بڑی کلاس میں جاتا ہے تو پوری ایک آیت مطلب ایک سینٹینس سیکھتا ہے. پھر جیسے جیسے وہ بڑھتا جاتا ہے وہ اس کا اتنا بڑھتا جاتا ہے. اب آپ اور میں بھی اس کو ایک ٹارگٹ سیٹ کرنا, مجھے آج ایک دن میں ایک کم سے کم میں علم کی بات سیکھوں گی. ٹھیک ہے, شروعات بتا رہی ہوں. اب میں کیا سیکھوں گی, ایک تو کوشش کریں کہ آج میں کم سے کم ایک آیت کا ترجمہ صحیح طریقے سے پڑھ کر سمجھ کر عمل کی فکر کروں. ایک آیت کم سے کم. ٹارگٹ شروعات میں چھوٹے سے کریے, نو پرابلم, لیکن نیتیں بڑی کی ہوں گی
کہ اللہ آج میرے لیے آسان کر کے میں چھوٹے سے شروع کر رہی ہوں تاکہ میں جو ہے زیادہ سے زیادہ علم سیکھ سکوں. پھر میں کوئی اپنا ایک مخرج، ایک تجوید میں کوئی ایک چیز بہتر کر سکوں، تجوید کا کوئی ایک رول بہتر کروں، ہے نا، فلاں حرف کو کیسے صحیح ادائیگی سے پڑھا جاتا ہے نا. اس کے علاوہ الحمدللہ جیسے گرامر یا کچھ بھی، لیکن ایک ٹارگٹ خود کے لیے سیٹ کرو، ہے نا. یہ ہمیں کرنا ہے کہ مجھے آج یہ سیکھنا ہے. آج تو پھر میں کیا کروں گی، یاد سے بیٹھ کر، ایک بچے کو ٹیچر ایک ہوم ورک دیتی ہے نا کہ آج آپ کو 2 کا ٹیبل 7 کا ٹیبل یاد کرنا ہے، وہ بچہ کچھ بھی ہو جائے وہ یاد کر کے جاتا ہے. اسی قسم سے ہم ہی اپنے لیے کیا کریں، ٹارگٹ سیٹ کریں. بے شک ٹیچر کون ہے آپ کی اور میری؟ اللہ رب العزت ہے. اللہ میں سیکھنا چاہتی ہوں، اللہ تو مجھے سکھا دے. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے، علم سیکھنا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. اب علم سیکھنے کا کتنی بار ہوتا ہے ہمارے اس میں آتا ہے بھائی اب یہ عمر میں کیا سیکھوں. کتنے ہوتے ہیں جو عمر کیا کہتے ہیں بھائی ہم بزرگ ہو گئے نا، ہم نانی دادی بن گئے. لیکن ماشاءاللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ہم نے الحمدللہ کلاسز کے ذریعے ایسی ایسی ماشاءاللہ جو بہنوں سے ملاقات ہوئی ہے، مطلب بات چیت ہوئی ہے، جو امت نا ایک بولتے نا نانی دادی پر نانی پر دادیاں ہو گئی الحمدللہ. لیکن علم سیکھنے کے لیے بھاگ دوڑ مطلب پہلے آتی ہے، سب سے پہلے آتی ہے الحمدللہ. یہ ہم نے دیکھا اللہ کے فضل و کرم سے. ٹھیک ہے، تو علم سیکھنا کیوں ضروری ہے، میں چھوٹی سی مثال یہاں پر بتاتی چلوں گی. آپ سب کو پتا ہوگا الحمدللہ جیسے ہے نا حنفی شافعی یہ تمام چیزیں جو مسلکوں کے نام ہوتے ہیں اماموں پر ہے نا الحمدللہ، ویسے ہی ایک اور امام آتے ہیں الحمدللہ، امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ہے نا. ان کی بھی ایک مسلک ہے الحمدللہ. کون سی؟ حنبلی مسلک جو ہے. اب امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے الحمدللہ کہ وہ جب اپنی عمر میں مطلب بہت ضعیف ہو گئے تھے نا، ایک عمر جو ہے بڑھاپے کی جو ایک عمر آ جاتی ہے نا، اس عمر میں پہنچ گئے تھے. لیکن اس عمر میں بھی یعنی چلنے پھرنے میں دقت ہوتی تھی، ان کو تکلیف ہوتی تھی. لیکن اس وقت بھی جب وہ انہیں پتا چلتا کہ ان کے علاقے میں، ان کی سٹی میں، ان کے محلے میں جو ہے کوئی عالم آئے ہیں، سوچئے یہ امام ہے جن کے نام پر پوری آج ایک مسلک فالو ہو رہی ہے. کچھ مسلمان الحمدللہ انہیں فالو سے ہوتا ہے نا، امام حنفی کو حنفی مسلک کے لوگ فالو کر رہے ہیں، امام شافعی کو شافعی مسلک کے فالو کر رہے ہیں. ویسے ہی ان کے بھی الحمدللہ اسٹوڈنٹس ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے جب بھی انہیں پتا چلتا کہ ایک عالم ان کی جگہ پر پہنچے ہیں، ان کے علاقے میں، ان کے ٹاؤن میں، ان کے سٹی میں پہنچے ہیں، وہ دوڑ کر جاتے اپنے قلم اور کاپی کے ساتھ. اب میں جو بتا رہی ہوں نا دوڑ کر، وہ یقیناً ویسے ہی ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے. یعنی ان کو علم سیکھنے کی اتنی فکر ہوتی. دیکھیے الحمدللہ وہ اگر ان کا جو مسلک فالو کیا جا رہا ہے مطلب کیا ہے، الحمدللہ انہوں نے اتنا علم حاصل کیا اور اسی علم کے بیسس پر لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں نا. لیکن اس عمر میں بھی وہ بھاگتے تھے اپنی کاپی اور قلم کے ساتھ میں تاکہ وہ کیا کریں، اس عالم سے ملاقات کریں اور ان سے علم سیکھیں. کیا کریں، ان سے علم سیکھیں. تو ان سے لوگ پوچھتے تھے کہ بھائی آپ جو ہے آپ کو چلنے کرنے میں اتنی تکلیف ہو رہی ہے، آپ عمر کے اس مقام پر آ گئے ہیں، تو یہ کب تک چلے گا، مطلب ایسا بھاگنا، مطلب علم کے لیے اتنا آپ دوڑ رہے ہو، بھاگ رہے ہو، اتنا یہ کر رہے ہو. تو انہوں نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنی موت تک مجھے علم سیکھنا ہے، مجھے اپنی موت تک علم سیکھنا ہے. کیونکہ یہی وقت ہے میری بہنوں، کیونکہ علم کے لیے کوئی عمر، کوئی جینڈر یہ نہیں کہ عورتیں ہو مرد ہو، نہیں. علم سب پر سیکھنا فرض ہے، سب پر سیکھنا. سوچیے وہ عمر کے اس پڑاؤ پہ اور ماشاءاللہ ان کو ایک فالو کرنے والی مسلک ہے. تو ان کی اسی علم کی طلب میں، علم سیکھنے کی فکر دے الحمدللہ کہ آج انہوں نے اللہ کے رب العزت کے حکم سے کیا ہے، ان کو لوگ فالو کرتے ہیں، ان کے طریقے کو کیا کرتے ہیں نا، فالو کرتے ہیں الحمدللہ. اس کے علاوہ ایک اور چیز الحمدللہ میں یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے چلوں گی جو حدیث سے روایتوں میں ملتا ہے الحمدللہ. جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے سیکھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحاباؤں کے ساتھ بیٹھ کر علم سکھایا کرتے تھے، انہیں اچھی باتیں بتایا کرتے تھے. تو ایک بار کیا ہوا، ایک صاحبہ جو ان کے پاس، صحابہ جو ہے الحمدللہ، ایک صحابی ان کے پاس آئے اور ان سے کہا، کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ ہم صحاباؤں کے لیے الحمدللہ آپ نے جمع کرتے سب کو علم سکھاتے، تو اسی قسم سے جیسے ہمیں سکھاتے ہیں الحمدللہ، اسی قسم سے جو ہے عورتوں کو بھی سکھائیے. سوچئے کیا کہا جا رہا ہے، عورتوں کو بھی سکھائیے.
اور الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے ایک دن، ایک وقت، ایک جگہ مقرر کی جہاں وہ الحمدللہ کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مسلمان عورتوں کو علم سکھاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ سکھاتے تھے. یہ نہیں کہا گیا کہ عورتیں گھر پر ہیں وہ جتنا وہاں سیکھ سکتی ہے اتنا سیکھ لیں، یا جو مرد حضرات ان کو سکھا سکتے اتنا سکھا دے، یا یہ نہیں کہا گیا کہ بھائی نہیں ان کے لیے گھر جو ہے اتنا ہی کافی ہے، گھر کے کام سیکھے، شادی کے بعد کی ذمہ داریاں سیکھے. نہیں، بلکہ علم سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وقت جگہ مقرر کی اور انہیں سکھاتے تھے الحمدللہ، ہے نا. تو آپ کے اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم علم کو سیکھیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، علم سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور کب تک سیکھیں گے آپ اور میں میری بہنوں؟ آپ اور میں کب تک سیکھیں گے؟ میں جانتی ہوں میوٹ پر ہے تو آپ اپنی زبان سے بول دیجئے. کب تک سیکھیں گے؟ جب تک میری سانسیں باقی ہیں، جب تک اللہ کے حکم سے مجھے موت نہیں آتی، جب تک آپ اور میں طالب علم بنے رہیں گے، ہم علم سیکھتے رہیں گے، اللہ رب العزت سے علم کی دعائیں کرتے رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کیا حکم دیا؟ کیا تھا؟ ربی زدنی علما. کیا مانگ رہے؟ علم مانگ رہے. کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے انہیں علم کا خزانہ عطا کیا تھا، علم کا خزانہ، تمام جہانوں کا علم اللہ رب العزت نے انہیں سکھایا تھا، تب بتایا تھا الحمدللہ. لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگ رہے؟ ربی زدنی علما، علم مانگ رہے الحمدللہ. تو آپ اور میں کیا کریں گے؟ کوشش کہ ہمیں بھی علم چاہیے، ہم بھی علم سیکھنا چاہتے، اللہ تیری رضا کے لیے سیکھنا چاہتے، تاکہ ہم سیکھیں کہ یہ دنیا میں جینا کیسے ہے تیری رضا کے لیے، اور اللہ ہم مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں، آخرت کے دن سے پہلے تیرے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے تیری رضا کے لیے ایسا عمل کر جائے کہ جب تیرے سامنے کھڑے ہو اللہ تو ہم سے راضی رہے، ہم رسوا نہ ہوں، ہے نا، ہمیں شرمندہ نہ کیا، ہمیں گناہ، ہمارے گناہ نہ رہے، ہمیں جہنم سے بچایا جائے. علم میری بہنوں بہت کچھ کرتا ہے. جب علم اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دنیا آخرت دونوں میں عزت ملتی ہے. یہاں پر ایک یاد دلانی کروں گی، آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیے تھے فرشتوں نے، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے سجدہ کیے تھے. لیکن کیا اللہ نے صرف سجدے کا حکم دیا تھا؟ نہیں، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے کیا کہا تھا آدم علیہ السلام کو؟ کہ آپ تمام چیزوں کے نام بتائیے جو اللہ نے انہیں سکھائے تھے، ہے نا. جیسے ہی اللہ جو علم ہمیں سکھائیں گے تو اس نے کیا کیا؟ وہ علم جو آدم علیہ السلام کو اللہ ہی نے عطا کیا تھا، اس کے بدلے کیا ہوا؟ فرشتوں نے کیا کیا؟ اللہ کے حکم سے انہیں سجدہ کیے. تو علم سیکھنا کتنا امپورٹنٹ ہے یہ سمجھیں. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں گے کہ صبح کے وقت ہم کیا کریں؟ کوشش کریں گے کہ علم سیکھیں. نوٹس بناتی ہیں جو بہنیں الحمدللہ اس وقت بنائیں، ہے نا. ریوائز کرنا چاہتی ہیں وہ نوٹس، قرآن کا ترجمہ پڑھیے، قرآن کے الفاظ جو عربی میں ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں، ہے نا. دیکھیے اردو، عربی الحمدللہ اللہ نے کتنا آسان کیا نا آپ کے اور میرے لیے کہ ہماری اتنی ساری کلاسز ہیں. اگر کچھ نہیں کر رہے تو یوٹیوب پہ جو ہے بہترین بیانات اویلیبل ہے. لیکن یہاں پر میں ایک چھوٹی سی جو ہے نا بتاتے چلوں، یہ شیطان ہم سے کراتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم اچھی علم کی باتیں، قرآن کی باتیں جو ہے یوٹیوب پر جا کے سیکھیں گے، ہے نا، کرتے ہیں نا الحمدللہ. لیکن جب ہم یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو وہ شیطان کا یہ حال ہوتا ہے، ہمارے نفس کا یہ حال ہوتا ہے کہ علم کی باتیں سیکھتے سیکھتے اچانک سے نیچے سے کوئی الگ سا ویڈیو دکھے گا، کچھ الگ سا دکھے گا، تو چلو کتنی بار ہوتا ہے نا ہماری انگلی اس طرف بڑھ جاتی ہے، ہمارا دھیان اس طرف چلا جاتا ہے، بھئی یہ کیا دکھایا جا رہا ہے، یہ کیا ہے نا. کتنی بار ہوتا ہے کہ یہ اچانک وہ ویڈیوز چلنے لگتے ہے نا. تو ہم یہ نیت کریں اور ہم فکریں کریں کہ ہم صرف علم کی باتیں سیکھیں گے، فضول چیزیں، فضول باتوں کی طرف نہ جائیں انشاءاللہ. کیونکہ یوٹیوب جتنا الحمدللہ فائدے مند ہے نا وہاں پر اتنا، دیکھیے ہمیشہ یاد رکھے دونوں چیزیں اویلیبل ہے دنیا میں، اچھی بھی اور بری بھی. اب اللہ نے ہمارے لیے آسان کر دیا ہے کہ ہم کیا چن رہے ہیں، ہے نا. تو ہم اچھی باتوں کی طرف ہی جائیں گے. یہ تمام گناہ کی چیزیں نہیں دیکھیں گے آپ. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ گانے سنیں گے، آپ فلمیں دیکھیں گے، آپ نعوذ باللہ کوئی غلط چیزیں دیکھیں گے، نہیں. لیکن فضول چیزیں بھی ایسی آئی، کچھ نہیں ہو رہا ہے اس میں، بھائی کیا دیکھ رہے، بھائی کچھ نہیں دیکھ رہی ہوں، بس ایک ہلکا سا ویڈیو چل رہا ہے جس میں کوئی بے پردگی نہیں ہے، کچھ نہیں، بس ایسی ہی دیکھ رہی ہوں.
وہ وقت ضائع ہو گیا، وہ وقت ختم ہو گیا، وہ وقت واپس نہیں آئے گا. اس سے اچھا میں کچھ پروڈکٹیو کر لیتی، کچھ فائدے والی چیز کر لیتی، ہے نا، انشاءاللہ. تو ہم کیا کریں گے، اس وقت علم سیکھیں گے، کوشش کریں گے الحمدللہ اگر کوئی قرآن کی کلاس اس وقت چل رہی ہے تو جوائن کر لے، نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے انشاءاللہ اس وقت کیا کریں گے، ہم جو ہے قرآن کا، اگر آپ لیتے ہیں تو موبائلوں میں بھی قرآن اویلیبل ہے، دعائیں ہوتی ہیں الحمدللہ، بہت سارے ایپس ہیں جس میں دعائیں لکھی ہوتی ہے، وہ لیتے لیتے حفظ کر لے. اگر اس وقت آپ آرام بھی کر رہی ہیں تو، ہے نا، کتنی بار ہوتا ہے کام ختم ہو گیا اب آپ لیٹ گئی ہیں تو کیا کریں، دعائیں یاد کر لیں، اچھے بیانات سن لیں، ہے نا، یہ کوشش و فکریں کریں گے. ٹھیک ہے الحمدللہ. اور ہمیشہ یاد رکھیں ہمیں زندگی میں کہاں سے سیکھنا ہے، کیسے سیکھنا ہے نا. تو دیکھیں دنیا کے معاملے میں ہم کیا کہتے ہیں، ہم نے کیا سیکھا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم والوں کو دیکھو. یعنی اگر ایک ایگزامپل دوں تو میرے پاس اگر گھر ہے اللہ کے فضل و کرم سے، میرا خود کا ذاتی گھر ہے، تو میں 1 بیڈ روم میں تو میں یہ نہیں سوچوں کہ میں 2 بیڈ روم والوں کو دیکھوں گی یا میں بنگلے والے کو دیکھوں گی، نہیں، میں اس شخص کو دیکھوں گی جس کا بھی اللہ کے حکم سے کرائے پر گھر ہے. کیوں؟ ان کو تکلیف ہوتی ہے نا، ہر بار کرائے کا گھر بدلنا پڑتا ہے، ان کا ذاتی گھر نہیں ہے نا. یا گاڑی والا ہے تو وہ بائک والے کو دیکھے، بائک والا سائیکل والے کو، سائیکل والا جو ہے پیدل چلنے والے کو، اور جو پیدل چل رہا ہے وہ جس کے پیر نہیں ہے، جو معذور ہے، اس کو دیکھے، ہے نا. کیوں؟ یعنی دنیا کے معاملے میں جو ہم سے کم ہے ہم ان کو دیکھیں گے، لیکن دین کے معاملے میں جو ہم سے اوپر ہے ہم ان کو دیکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ جب دنیا کے معاملے میں ہم اپنے سے نیچے والوں کو نیچے مطلب ہم سے درجے میں نیچے نہیں ہوتے، لیکن ہم دنیائی معاملے میں ان کے پاس کم ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، ان کو دیکھ کر ہم اللہ کا زیادہ شکر کرتے کہ الحمدللہ اللہ میرے پاس یہ چیز تو ہے نا، میرے پاس یہ چیز تو ہے. تو زیادہ کی لالچ ہمارے دل میں نہیں آتی، ہم جس میں ہے نا اس میں سکون پاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نا الحمدللہ. اور وہیں پر جب دین میں ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے، یعنی جو ہم سے زیادہ نیکوکار ہے، عبادت گزار ہے، کوئی بہن ہے جو الحمدللہ بہترین طریقے سے قرات کرتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، تو ہمارے دل میں کیا آتا ہے، اللہ میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں، میں بھی فکر کروں، میں بھی کوشش اور محنت کروں گی، ہے نا. تو ہم کیا کرتے، بہترین طریقے سے تجوید سیکھنا شروع کرتے. کوئی بہن ہے جو الحمدللہ بہترین طریقے سے جو ہے نماز کی ادائیگی کرتی ہے، اخلاص کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، تو میرے دل میں بھی آ جاتا ہے کیا کہ اللہ میں بھی اتنی اچھی طریقے سے تیری بندگی کروں، تیری عبادت کروں، ہے نا الحمدللہ. اسی کے ساتھ ایسی چیزوں میں دیکھیں، ہے نا، اگر آپ کے آس پاس کوئی ہے جو ایسی بہترین طریقے سے الحمدللہ بندگی کرتے تو، یا صحابہ ہمارے لیے مثال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مثال ہے نا. تو کیا کرنا ہے، یاد کیا کرنا ہے، دنیا میں نیچے کی طرف دیکھیں گے، دین میں اوپر کی طرف دیکھیں گے، ہے نا. بہت ایزی ہے نا، دنیا میں کہاں دیکھیں گے، نیچے کی طرف دیکھیں گے، اور دین میں اوپر کی طرف دیکھیں گے الحمدللہ. ٹھیک ہے. اور یہ تمام چیز جو ہم کر رہے ہیں نا میری بہنوں، یہ تمام چیزیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں گے. سب چیز صرف اور صرف میرے اللہ کی رضا کے لیے. اور ہم بولتے نا گانٹھ باندھ لینا ایک بات کو، یاد کر لینا، مطلب لفظ پہ رہنا ہی چاہیے، تو بس یہ لفظ ہمارے پاس ہونا چاہیے. میں سونے والی ہوں اللہ تیری رضا کے لیے، میں اٹھی ہوں اللہ تیری رضا کے لیے، اللہ میں برتن دھو رہی ہوں تیری رضا کے لیے، اللہ میں گھر کا کام کر رہی ہوں تیری رضا کے لیے، اللہ میں بچوں سے محبت کر رہی ہوں اللہ تیری رضا کے لیے. اللہ صرف 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 تیری رضا کے لیے سب کر رہی ہوں، صرف اور صرف تیری رضا کے لیے، ہے نا. یہ ہمارا کیا بولتے ہیں، یہ ہمارے نا زبان پر ہونا چاہیے، ہماری نیتوں میں یہ ہو جانا چاہیے. کیوں کر رہی ہوں، اللہ تیری رضا کے لیے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اس بات کو ہمیں گانٹ مار لینی ہے اپنی زندگی میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے الحمدللہ. اب یہ تو ہو گیا ہمارا وقت، الحمدللہ ہم نے دین کا گھر کا کام کر لیا، قرآن کا علم سیکھے، ہے نا. یہ تمام چیزوں میں ہم نے تھوڑا وقت اپنا بتایا اللہ کے حکم سے. اب ہم کیا کریں گے، ہم اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، اس کے بعد میں بھی. میں صرف بتا رہی ہوں کہ آگے پیچھے نا میں وقت نہیں کر رہی ہوں آپ کو کہ آپ پہلے یہ کرنا پھر یہ کرنا پھر یہ کرنا. میں صرف بتا رہی ہوں دن بھر میں یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. اب آپ اپنی سہولت سے دیکھ لیں کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. پاکی کا اہتمام کرنا،
ہے نا. اب الحمدللہ کتنی بہنیں ہوں گی جو صبح کے وقت ہی جیسی اٹھتی ہیں اسی وقت الحمدللہ غسل کر لیتی ہوں گی. کتنی ہوں گی کہ بھائی صبح صبح تو نہیں لیکن جیسے ہی الحمدللہ وقت ہو گیا تھوڑا کام کر لی. کتنی بار ہوتا ہے نا کہ الحمدللہ پاکیزگی تھی ہماری تو ہم نے کچن کا بھی کام صبح کر لیا, ناشتہ بنا لیا, کھانا بھی بنا کے رکھ دیا, گھر کی صفائی کر لی. اب کیونکہ تھوڑا پسینہ ہو گئی ہوں, تھوڑے ہو گئی, اب جا کے میں جو ہے الحمدللہ غسل کر کے آ رہی ہوں, ہے نا. کتنی بار اس میں بھی ہوتا ہے. تو اس میں بھی ہماری سنتیں آتی ہیں, غسل کا طریقے میں بھی الحمدللہ ہماری سنتیں آتی ہیں نا. تو ہم کیا کریں گے, پاکیزگی میں بھی غسل میں بھی ہماری سنت آتی ہے. اچھے کپڑے پہننا, ہے نا, کوشش کریں کہ اچھے لباس جو الحمدللہ ہمارے پاس اللہ نے دیے ہیں اللہ کا شکر کریں گے. کپڑے پہننے میں بھی سنتیں آتی ہیں, ہے نا. تو میں کیوں بتا رہی ہوں کہ ہر عمل میں سنتیں ہیں الحمدللہ. تو ہماری فکریں کیا ہوں گی, میں اگر غسل کرنے جا رہی ہوں اس میں میری سنتیں کیا ہے, میں کپڑے پہنوں گی اس میں میری سنتیں کیا ہے نا. یعنی میرے ہر اعمال میں سنت ہے. اور اس سے سب سے بہترین چیز ہمارے لیے اور کیا ہوگا, پاکی میری بہنوں یاد رکھے صرف جسمانی نہیں ہوگی. ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ صرف جسم سے پاک نہیں ہوتا ہے, وہ روح سے بھی پاک ہوتا ہے. اس کے پاس روحانی پاکیزگی بھی ہوتی ہے اللہ کے حکم سے. کیسے؟ کیونکہ وہ گناہوں سے دور رہتا ہے, وہ لوگوں کے بغض سے, لوگوں کی حسد جلن سے دور رہتا ہے, لوگوں کی برائیوں سے دور رہتا ہے, دنیا کی تمام لالچوں سے دور رہتا ہے نا. ساری برائیوں سے وہ دور جب رہے گا, گندگی سے دور رہے گا تو وہ پاک رہے گا. کیسے؟ جسمانی اور روحانی دونوں. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے, ہمارے اچھے اخلاق. تمام چیزیں سنتوں سے ہی آئیں گے, اس کو آپ کو اور مجھے سمجھنا ہوگا. سنتیں سیکھنی ہوں گی, سیرت نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا ہوگا, وہاں سے ہم سیکھیں گے انشاءاللہ, ہے نا. تو آپ کی اور میری فکریں کیا ہوں گی کہ ہمارا ہر حال جو ہے, ہر کام جو ہے, ہم کوشش کریں گے کہ سنت کے مطابق ہو. ٹھیک ہے, پاکی مینٹین کرنا, لوگوں سے بات چیت کا طریقہ. اب میں صبح اٹھ گئی, میرے شوہر سے میں کیسے بات کر رہی ہوں, اچھے سے بات کروں. بچے اسکول جا رہے ہیں, بچوں سے اچھے سے بات کروں, ہے نا. یہ تمام چیزیں میں غور و فکر کروں. گھر میں اگر کوئی نوکر ہم نے رکھا ہے تو اس سے میں اچھے سے بات کروں. گھر میں بڑے بزرگ ہیں ان سے اچھے سے کروں. کسی کا فون آ رہا جا رہا اس سے ہم اچھے سے سلام دعا خیر خبر کریں گے, ہے نا. اور ایک چیز میں بتا دوں, یہاں پہ کتنی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم فونوں پہ میری بہنوں گھنٹوں گھنٹوں لگا دیتے ہیں. دیکھیے گھر والے ہیں الحمدللہ, اگر کام کی باتیں اچھے سے ہو رہی ہے, خیر خبر ہو رہی, کبھی کبھار ہوتا ہے نا کہ ہم جیسے دو بہنیں بات کریے آپس میں, ایک دوسرے سے اپنے بچوں کے بارے میں بتائیں گی, پرانے دن یاد کریں گے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ گناہ ہے یا غلط ہے, لیکن کیا ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے نا الحمدللہ وہاں پہ بھی وقت دیں لیکن کم کریں. آج کل اتنا ایزی ہو گیا نا فون کے ذریعے بات کرنا, کیونکہ انلمیٹڈ کالز ہو گئے ہیں, کتنے گھروں میں وائی فائی ہوتا ہے, تو ہے نا فری ہو, مطلب وہ وقت اتنا ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ الحمدللہ ہم کریں لیکن زیادہ سے زیادہ وقت ایسے ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے, الحمدللہ. اس کے بعد جو ہے آپ تھوڑا اگر آپ آرام کر لیں, قیل اللہ. ٹھیک ہے, الحمدللہ. دوبارہ کہہ رہی ہوں کیا کرنا ہے, تھوڑا سا آرام کرنا, قیل اللہ. کتنی بہنیں ہو سکتا ہے 11 بجے تھوڑا سا, ابھی ہو گیا نا, صبح سے آپ جگ رہے ہو, شوہر آفس چلے گئے, کیونکہ میں کیوں بتا رہی ہوں کہ میں اپنے حساب سے بتا, جی میرے شوہر آفس چلے گئے, میرے بچے اسکول چلے گئے, میرے گھر کا کام میں نے کر لی الحمدللہ, جو بھی کرنا تھا تمام چیزیں کر لی, کرا دی, ختم ہو گیا, سب چیزیں ہو گئی. اب 11 بج گئے, 11:30 بج گئے, جو بھی وقت ہوا, اب میں کیا کروں گی, اب میں تھکاوٹ آئی جاتی ہے نا. یہ بھی دیکھیے سنت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے نیکی کا سبب تو ہے, لیکن سوچ کر دیکھیے وہ ہمارے لیے بہترین کتنی ہے. دنیائی اعتبار سے بھی کہہ رہی ہوں, قیل اللہ کیا ہے, جسم کو تھوڑے وقت کے لیے آرام دینا. آج آپ اور میں جو بھاگ دوڑ میں لگی نا میری بہنوں, دن بھر ہم آرام نہیں کرتے تھے پہلے, یہ چیز جب پتا نہیں تھی نا تو یہ ہوتا تھا, دن بھر کام میں لگے, دن بھر, اور رات میں جب بستر پر جاتے تھے بولتے تھے نا بدن ٹوٹ رہا ہے, یہ حالت ہوتی تھی. کتنی بار ہوتا تھا کہ کچھ وقت کے بعد بیمار ہو جاتے تھے, ہے نا. یہ سنتیں نہیں پتا تھا پہلے ہمیں. جب پتا چلا, یہ لوگوں نے پتا اس کو, ابھی اس کو انگلش طریقے میں آج دنیائی طور پر پتا ہے کیا کہتے ہیں, پاور نیپ کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے, مجھے ایگزیکٹلی وہ کنٹری کا نام نہیں پتا ہے, لیکن وہاں پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے. پتا ہے کیا کیا جاتا ہے, جو آفس گوئرز ہے, جو آفس میں کام کرتے ہیں, اور جو اسکول میں بچے پڑھائی کرتے ہیں نا, اس کنٹری میں یہ خاص کر کے ہوتا ہے کہ ان کو وہاں پر جیسے کھانے کے لیے بریک دیا جاتا ہے نا, ریسیس ہوتا ہے, بریک ٹائم ہوتا ہے, ویسے پاور نیپ ٹائم ہوتا ہے.
اور میں معذرت چاہوں گی، میں ابھی وہ لے کر نہیں آ پائی، مجھے ابھی اچانک اس بات کا یاد آئی الحمدللہ. تو میں بتا رہی ہوں کہ میں نے اس کا آرٹیکل پڑھا تھا کہ ان کو پاور نیپ یعنی لٹرلی آفس میں کام کرنے والوں کو ہو سکتا ہے الگ الگ وقت پہ دیتے تھے ان کو، مطلب یہ پرٹیکولر گروپ یہ ٹائم پہ کرے گا، دوسرا پرٹیکولر گروپ یہ ٹائم پہ کرے گا ایسے. لیکن کیا کرتے تھے وہ لوگ جو آنکھوں پہ پٹی باندھتے ہیں نا، آئی ماسک جو ہوتا ہے وہ لگا کر اپنی ان کی کرسیاں ایسی ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا ریلیکس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ان کو ویسا کرایا جاتا ہے. اور بچوں کو اسکولوں میں جیسے ہیڈ ڈاؤن کر کے کرتے نا، یعنی کیا کر رہے ہیں، پاور نیپ لے رہے. جبکہ وہ طریقہ ایک دم 100% سنت پہ نہیں ہے. لیکن میں کیوں بتا رہی ہوں کہ آج دنیا جو ہے یہ چیزیں اختیار کر رہی ہے، اور یہ ہمارے لیے ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے سکھا دیے تھے، اور آپ کو اور مجھے نہیں پتا تھا. سوچ کر دیکھیں، ہے نا. تو کیا کرنا ہے، تھوڑے وقت کے لیے بستر پر لیٹ جائیں، آرام کرے، جسم کو تھوڑا ریلیکس کرنے دیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو نیند لگ جائے الحمدللہ کچھ وقت کے لیے، اللہ کا فضل و کرم. کتنی بار ہوتا ہے کچھ بہنوں کو نیند نہیں لگتی، ان کا کہنا ہوتا ہے بھائی ہم کو دن بھر نیند نہیں آتی ہے، صرف رات کے اندھیرے میں ہمیں نیند آتی. کوئی بات نہیں، آپ لیٹے ہو نا، سنت کی نیت کر کر الحمدللہ لیٹ جائے، تو جسم کو، آپ کی باڈی اسٹرکچر کو بھی آرام مل گیا الحمدللہ، اور ساتھ میں اچھے عمل میں بھی آ گیا، وہ ہے نا، نیکی کے عمل میں بھی آ گیا الحمدللہ. تو کوشش کریں گے جو بھی آپ کا وقت ہو، 11 بجے ہو سکتا ہے، 12 بجے، کوئی بہنیں 2 بجے لیٹ جاتی ہیں، کوئی بہنیں 3 بجے لیٹ جاتی ہیں. تو اپنے وقت کے حساب سے قیل اللہ کی نیت کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کہ میں اب لیٹ رہی ہوں نا، اللہ یہ قیل اللہ مطلب یہ سنت میں آتا ہے، یہ ہم سوچیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے الحمدللہ. تو اس کے بارے میں ہم غور و فکر کریں گے. اب دن بھر ہمارے کھانے کا وقت ہوتا ہے نا، بریک فاسٹ ہم نے کر لیا، کتنی بار ہوتا ہے دوپہر کا کھانا ہوتا ہے، شام کا ناشتہ ہوتا ہے، رات کا کھانا ہوتا ہے. تو اس وقت بھی ہماری سنتیں ہے نا، سنتیں، پانی پی رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تمام چیزوں میں سنتیں موجود ہے، تمام چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا طریقہ ہمارے پاس موجود ہے نا. تو ہم ایکسٹرا چیزیں نہیں کریں گے میری بہنوں، ایکسٹرا ادھر ادھر سے نہیں لائیں گے. صحیح حدیث سے جو ہم تک پہنچا ہے الحمدللہ، میں بس اتنا کر لوں الحمدللہ، اس کو میں عمل میں لاؤں. ٹھیک ہے، تو جیسے میں نے کہا نا، ہم ٹارگٹ سیٹ کریں گے انشاءاللہ. تو وہاں پہ ایک یہ ٹارگٹ بھی ہوگی کہ آج میں ایک سنت عمل میں لاؤں گی، روزانہ صبح کی عادت ڈالنا ہے، آج ایک سنت میں عمل میں لاؤں گی. اب کون سی سنت ہے، اب غسل کی سنت ہے، ہمیں طریقہ پتہ ہے، لیکن اب میں پراپر طریقے سے اس کو یاد کروں گی. غسل میں پہلے یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد کھانے کی سنت لے لو، پھر پانی کی سنت ہوگی، سونے کی سنت ہوگی، جو جو جیسے جیسے ملتی جائے گی ہم اس کو رکھیں گے. اب کتنی بار ایسا ہے نا، یہ میں کیوں بتا رہی ہوں کہ ایک بار ہے نا مجھ سے میرے بیٹے، میرا چھوٹا بیٹا ابھی نہیں بہت سالوں پہلے اس نے مجھ سے سوال کیا تھا، کیونکہ کتاب تھی ان کے پاس، ان کے جو پڑھاتے تھے ان کے عالم، انہوں نے ان کو دی تھی کہ آپ کو یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ میں سکھاؤں گا اور آپ اس کو سیکھو گے. تو اس کو اتنی جلدی تھی نا، کیونکہ ان کے سامنے بیٹھنا پڑتا تھا، یاد کرنا پڑتا تھا. تو میرے بیٹے نے مجھے تنہائی میں سوال کیا تھا کہ ممی اگر اس کو میں پورا یاد کر لوں اس کتاب کو، ممکن نہیں تھا کہ اس عمر میں وہ فوراً یاد کر لے، لیکن اگر مطلب بچے نہیں پوچھتے ماؤں سے، ممی اگر میں نے پورا یاد کر لیا تو کیا آپ مجھے مولانا سے چھٹی دلا دو گے؟ میں نے یاد کر لیا نا، میں ان کو پورا سنا دوں گا، پھر میری چھٹی ہو جائے گی نا، مجھے ان کے سامنے نہیں بیٹھنا پڑے گا نا. تو مجھے اس وقت بہت ہنسی آئی تھی. میں نے بیٹا ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ پورا یاد کرنے کے بعد پھر ریوائز بھی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہم پورا مکمل یاد نہیں رکھ پاتے، کچھ نہ کچھ ہمارا پھر ہم بھول جاتے ہیں یا غلطیاں ہو جاتی ہیں نا، ہوتا ہے نا. پھر ہم کیا کرتے ہیں، پھر سرکل گھومے گا، پھر ہم شروعات سے کریں گے، کیونکہ ہمیں کب تک علم سیکھنا ہے میری بہنوں، موت تک. اب وہ موت کا وقت میں نہیں جانتی، اگلا پل، اگلا 1 گھنٹہ، کل، 2 سال بعد، 10 سال بعد، میں نہیں جانتی. لیکن جب تک میری موت نہیں آئے گی میں علم سیکھتی رہوں گی زیادہ سے زیادہ، اور جو سیکھا ہے اس کو ریوائز بھی کروں گی، ہے نا. جو سیکھا ہے اس کو ریوائز بھی کروں گی، کہیں واپس سے میری بولتے نا کمی نہ ہو رہی ہو، غلطیاں نہ ہو رہی ہو، اس کے لیے انشاءاللہ. تو جو سنتیں سیکھتے جائیں گے، کچھ وقت کے بعد پھر اس کو چیک کرنا، ارے میں نے سیکھی تھی، میں برابر کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی ہوں، ہے نا، انشاءاللہ انشاءاللہ. تو ایسا آپ کو اور مجھے انشاءاللہ فکریں کرنی ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. تو قیل اللہ کے بارے میں ہو گیا. اور کیا نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہم صحت کا خیال رکھیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہمارے لیے کیا ہے، ہمیں اپنی صحتوں کا خیال رکھنا ہے. سنت میں بہت سی اچھی اچھی چیزیں بتائی گئی ہیں جو ہمارے لیے شفا ہے نا.
تو ہم کیا کریں گے، ان چیزوں کو، ان غذاؤں کو اپنے اس میں لائیں گے لائف میں الحمدللہ. دیکھیے دودھ کے بارے میں بتایا تھا نا، بہترین غذا ہے. کھجور کے بارے میں بینیفٹس ہم نے سیکھے ہیں. ایسی اور بھی چیزیں ہیں الحمدللہ. تو ہم کیا کریں گے، ان تمام کو اپنے زندگی میں لائیں گے. روزے کے بارے میں الحمدللہ آتا ہے نا، پیر اور جمعرات کا روزہ ہے. پھر ایام بیت کا آتا ہے الحمدللہ، بیچ میں 13 14 15 ہر اسلامی مہینے کے الحمدللہ آتے ہیں. رمضان کے تو فرائض میں آتا ہے میری بہنوں. اس کے علاوہ سنت نمازیں جو الحمدللہ ہے، جو موقعہ نمازیں ہیں الحمدللہ، ہے نا. تو ایسے ان نمازوں کے بارے میں ہر سنت کو عمل میں لانا ہے دن بھر. میں ایک مختصر سا آپ کو بولتے نا ایک ایگزامپل بتا رہی ہوں کہ مومن کا دن کیسا ہو. تو مومن کے دن میں جب یہ آہستہ آہستہ پہلے ایک سنت، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی سنتوں سے بھرنا چاہیے. تو مومن کا دن کس پر ہوگا، سنت پر ہوگا. تو مومن کا دن اور سنت کے مطابق دن الگ نہیں ہوگا، وہ ایک ہو جائے گا، ہے نا. دن کیسا ہوگا، سنت پر ہوگا. ہر مومن کا دن کیسا ہونا چاہیے، ہر مومن کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، سنت پر ہونی چاہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیے الحمدللہ مومن کا گھر. اب مومن کا گھر میں نے اس میں کیوں ایڈ کیوں، کیونکہ جب ہماری زندگی میں، ہمارے دن بھر میں کیا ہوگا، سنتیں آئیں گی. تو میری بہنوں یاد رکھنا، سنتوں میں اچھے اخلاق آئیں گے، علم آئے گا، لوگوں کے حق کی ادائیگی آئے گی، سب کچھ آئے گا. تو جب یہ تمام چیزیں ہمارے اندر آئے گی نا میری بہنوں، تو ہمارا گھر وہ بابرکت گھر ہوگا، جس کا ذکر الحمدللہ قرآن میں ہمیں ملتا ہے نا کہ گھر کیا ہے ہمارے لیے، ہے نا. ہمارے لیے کیا ہے، میاں بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، ہم سب کے لیے کیا ہے، سکون کی جگہ ہے نا. ایک شوہر اپنی بیوی میں، اپنے گھر میں سکون تلاش کرتا ہے. اولاد بھی اپنے ماں باپ میں سکون تلاش کرتی ہے. بیوی بھی اپنے شوہر اور بچوں میں سکون تلاش کرتی ہے نا. آپس میں ایک دوسرے کے اندر ہم کیا چاہتے ہیں، محبت، سکون، ہے نا، یہ چیز ہے. تو ہمارا گھر کیسا ہو، سنتوں پر ہو. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے اخلاق ہمیں بہتر کرنی. اب میری بہنوں یاد رکھیے، ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ ایک عورت ہی ہے جو یہ طاقت رکھتی ہے، اللہ نے اسے یہ آسانی عطا کی ہے کہ وہ گھر کو بہتر کر سکتی ہے، بدتر کر سکتی ہے. یا تو جنت بنا سکتی ہے، کہتے ہیں نا لوگ، کہتے ہیں نا زبانی طور پہ، کیا کہتے ہیں کہ ایک عورت اب چاہے تو اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے یا جہنم بنا سکتی ہے. اب آپ اور میں یہ طے کریں کہ ہمیں کیا بنانا ہے ہمارے گھر کو. ایک ایمان والے کا گھر، ایک مومنہ کا گھر، یا ایک اس شخص کا گھر جو اللہ کا نافرمان ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر وہ عمل کرے گا جو نافرمانی والا ہو. کیسے؟ لوگوں کے حق کی ادائیگی نہیں، اس کی زبان تیز ہوگی، زبان خراب ہوگی، لوگوں کا دل دکھائے گا، ہے نا. ایسے عمل ہوں گے جس سے گھر کا ماحول خراب ہوگا، میاں بیوی کے بیچ میں جھگڑا ہوگا جو شیطان کو حد سے زیادہ پسند ہے نا. یہ تمام چیزیں تو یاد رکھنا ہے. جیسے ہمارے اندر سنتیں آئیں گی تو جس کی طرف ہم چاہتے نا، ہم سب بہنوں کا کیا ہوتا ہے، جو شادی شدہ بہنیں جتنی یہاں بیٹھی ہوں گی، آپ سب میرے ساتھ میں امید کرتی ہوں سہمت ہوں گی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر کیا ہو، اطمینان اور سکون والا ہو. میرے شوہر، میرے بچے مجھ سے محبت کرے، میری عزت کرے، ہے نا. یہ تمام چیز ہم سب کی خواہش ہوتی ہے نا یہ چیزوں کے لیے. تو یہ طریقہ کیا ہے کہ پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. ہماری آواز کمتر ہو، ہم چلائیں نہیں، ہم جھگڑا نہ کریں. کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو جو ہمیں ناگوار گزرتی ہے، تو صبر کر لیں، اچھے سے سمجھائیں. دیکھیے کتنی بار ہوتا ہے ہم کھانے کے لیے ہوتا ہے نا، زیادہ تر ساتھ میں بیٹھتے ہیں. تو آپ کی اور میری ایک پتہ نہیں، یہ میرے اندر یہ تھا کیونکہ جب شوہر صبح سے آفس گئے ہیں، اب وہ رات میں لوٹ رہے ہیں، تو کب ملاقات ہو رہی ہے، رات میں. اب ساتھ میں سب بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. تو ہم خاص کر کے ہم ماؤں کی عادت ہوتی ہے کہ اس وقت پھر ہم پورے دن کا جو ہے نا لسٹ اوپن کرتے. آپ کو پتا ہے فلاں وقت ہے نا آپ کے بیٹے نے یہ کیا، بیٹی نے یہ کیا، آپ کی ماں نے یہ کیا، آپ کی بہن نے نا، یہ ہوتا ہے نا. یا تو کھانے کے وقت یا تو تنہائی کے وقت کیا ہوتا ہے، پوری لسٹ ریڈی ہوتی ہے ہم عورتوں کے پاس، ہے نا. یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا. کیوں؟ ان کو انفارمیشن نہیں دیتے، شکایتیں کرتے. آپ کے بچے نے مجھے ایسا ستایا، ہے نا، میں اتنی پریشان ہو گئی، آپ کی ماں نے مجھ سے یہ کہا، آپ کی بہن. مطلب میں بتانا کیا چاہ رہی ہوں کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کا ماحول بگاڑتے ہیں. لڑائی جھگڑا کرنا، ان کا موڈ خراب کرنا، ان کو ناراض کرنا، ان کو غمزدہ کرنا. اور یہ صرف شوہر کے بارے میں نہیں کہہ رہی ہوں میری بہنوں، میں ہر ایک کے بارے میں کہہ رہی ہوں.
औलाद हो, शौहर हो, माँ बाप हो, कोई भी हो, आप और मैं क्या करें मालूम, कोशिश करें कुछ बातों को दरगुजर करें, कुछ बातों को दरकिनारे करें, माफ कर दे, है ना। कोशिश करें कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर ले, थोड़ा नजरअंदाज कर ले। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों के मामले में अगर इस्लाह का मामला आता है बच्चों की बेहतराई के लिए तो आप अपने शौहरों को बताएं, लेकिन कोशिश करें ऐसे वक्त ना बताएं कि जब वक्त बहुत खराब है। जैसे खाना खाने बच्चा बैठा है, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से रिस्क ले रहा है, खाना खा रहा है, अब उस वक्त जब हम शिकायत कर देते हैं तो क्या होता है, बच्चा डर जाता है कि अब डैडी की मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी। तो उसका जो वो खाना है ना, वो इत्मीनान और सुकून से नहीं खा पाता वो बच्चा, फिर वो फिक्र में खाता है फिर, और खाना भी पेट भर के नहीं खा पाता, है ना। तो आपकी और मेरी फिक्र क्या होंगी कि अगर हमें कोई चीज बच्चों के लिहाज से या अच्छी किसी के बारे में भी अच्छी नीयत से अगर बताना है तो वक्त और जगह हम क्या करें, कोशिश करें कि ऐसी हो कि जो घर का माहौल बिगड़े नहीं। ठीक है, तो हमें घर को क्या रखना है, इंशाल्लाह खुशनुमा रखना है, हंसी मजाक वाला रखे, इसमें झूठ ना हो ना, सब मिले घर वाले सब मिलकर बैठे थोड़ा वक्त बिताए 10 मिनट। मेरी बहनों, आप और मैं मिलकर ये मुकर्रर करेंगे कि देखो शौहर बिजी रहते हैं, कितने शौहर होते हैं जो 10 बजे 11 बजे आते हैं, है ना। मैं जानती हूँ कोई बिजनेस वाले, कोई ऑफिस वाले हैं, कोई ट्रैवल करते, तो क्या करेंगे, चलो रोज नहीं इतना सही, हफ्ते में 2 दिन मुकर्रर करते कि भाई कम से कम आधा घंटा 10 मिनट आप और मैं और बच्चे साथ में बैठेंगे और बैठ के सुकून से इत्मीनान से बातें करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, जिसमें कोई किसी की शिकायत ना हो, किसी के ऐब ना निकाले जाए, कोई शिकवा शिकायत ना हो, ठीक है, किसी का मजाक ना उड़ाया जाए, ठीक है, कोई गलत काम ना हो। ऐसा नहीं कि मियाँ बीवी बच्चे बैठ के फिल्में देख रहे, नहीं, ये सब काम नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। किसी की गीबत नहीं, किसी का किसी बात पर मजाक उड़ाना नहीं, सिर्फ अच्छे से खुशी वाला माहौल बनाए, है ना। बच्चों की अच्छी बातें करें। कितनी बार होता है ना कि हम कोई बातों को याद करके हंसते, अरे उस वक्त देखो आपके और मेरे साथ में ऐसी हंसी मजाक वाली बात हो गई थी। यानी घर को खुशनुमा बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि क्या होगा, हमारे दिलों को सुकून मिलेगा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो आप और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने घरों को क्या बनाएंगे, रौनकदार और खुशनुमा बनाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और उसी के साथ जो है हमारा दिन का खात्मा भी कैसा होगा, सुन्नतों पर होगा अल्हम्दुलिल्लाह। दिन का खात्मा भी कैसा होगा, सुन्नतों पर होगा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप और मैं क्या करेंगे, फिक्रे करेंगे कि सुबह से लेके रात तक हमारा अमाल कैसा हो, सुन्नतों पर हो। दुनिया में हम क्या मांगते, शुरुआत तो आप और मैं किस पर हुए, ईमान पर हुए, खात्मा भी ईमान पर, वैसे ही हमारा दिन भी किस पर गुजरे, ईमान पर गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो हम उम्मीद करके मेरी तमाम बातें सभी बहनों के लिए क्लियर होंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम दुआ करा लेते हैं, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।